يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ آپ سب کو میری آواز ہوئی؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ سب کا رمضان کیسا جا رہا ہے؟ الحمدللہ. اور رمضان کا خوبصورت ترین عشرہ، آخری عشرہ کیسا جا رہا ہے؟ سب اپنی عبادتوں سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس ٹائم کو اچھے طریقے سے اویل کرنا ہے نا. پتہ نہیں ہمیں اگلا رمضان ملے کہ نہ ملے. ہمیں اس ٹائم کو ایسے گزارنا کہ یہ ہمارا آخری رمضان ہو. ہمیں پتہ نہیں موقع ملے نیکسٹ ٹائم کہ نہ ملے. اپنی عبادتوں میں اتنا خشوع پیدا کریں کہ جس طرح آپ کو لگے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ سے ہم 1 to 1 بات کریں، اللہ تعالیٰ ہماری بات سن لے
ہمیں اپنی عبادتوں کو اتنا مضبوط، اتنا تعلق اتنا مضبوط کرنا اللہ تعالیٰ سے کہ بس اس کے علاوہ ہمارا کوئی دوست نہ رہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی ساتھی نہ ہو جس کے آگے ہم اپنی ہر بات کو شیئر کر سکیں. اور اسپیشلی جب ہم طاق راتوں کی عبادت کرتے ہیں، یا ہمیں آخری 10 دنوں میں تو ہر رات کو ہی ہمیں عبادت کی رات بنانی چاہیے، کیونکہ کوئی معلوم نہیں کہ کون سی رات ان بہترین راتوں میں سے کوئی ایک ہو جس میں ہماری نیکیاں اللہ تعالیٰ ان کو بڑھا چڑھا کے قبول کر لیں. چلیں جی، دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں اپنی کلاس کا، پھر انشاءاللہ ہم آگے کنٹینیو کریں گے ڈسکشن. نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمین ثم آمین. اپنی نیتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہیں. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. یا اللہ ہماری کی بھی ہر عبادت کو ایسے قبول کر جو خالص تیرے چہرہ حاصل کرنے کے لیے ہو، اس میں کسی اور کے لیے دنیا کا کوئی حصہ نہ ہو، اور ہم سے وہ بہترین کام لے لے جو اللہ تعالیٰ ہم سے لینا چاہتے ہیں. ہماری عبادتوں کو، ہمارے دلوں کو، ہمارے اعمال کو اپنے لیے مخلص کر لے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں کرے اور اس رمضان کو بہترین رمضان بنائے. جی، تو ہم پڑھ رہے تھے قصہ حابیل اور قابیل کا. سبحان اللہ، آج میرے پاس کوئی ایسی فینسی سلائڈ نہیں ہے، لیکن میں نے انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے دل کی جو بھی بات ہے میں اس کو اچھے طریقے سے آپ کے ساتھ بیان کر سکوں. تو ہم حابیل اور قابیل کا قصہ پڑھ رہے تھے، اور جب میں نے یہ والا لیکچر سنا تو مجھے ایک چیز جو میں نے شاید آپ کے ساتھ پچھلی دفعہ بھی شیئر کی تھی، اور وہ میں اس میں دوبارہ بتانا چاہوں گی. وہ چیز تھی جو سب سے بڑی بات مجھے سمجھ آئی تھی، وہ حکمت کی. حکمت کیا ہے؟ حکمت کن لوگوں کو ملتی ہے؟ اور حکمت کی پاور کیا ہے؟ تب آپ لوگ تو یہ لفظ سنتے ہیں نا، حکمت بہت ہے. حکمت کا لفظ سنتے ہی آپ لوگوں کے ذہن میں کیا چیز آتی ہے؟ What is حکمت؟ آپ لوگوں کے اپنی اس کے حساب سے بتائیں، جو بھی آپ لوگوں کو سمجھ آتی ہے، حکمت کا کیا میننگ سمجھ میں آتا ہے آپ لوگوں کے ذہن میں؟ Act accordingly to situation. جی، بارک اللہ فی. Power of right decision in every aspect of life. جی، اللہ مبارک. Wisdom. اللہ مبارک. جی، حکمت is actually basically wisdom. صحیح وقت پہ صحیح طریقے سے صحیح چیز کو عمل سے لانا، یہ وزڈم ہے، یہ حکمت ہے. لیکن حکمت کی پہچان جس خیر کثیر اس کو کہا گیا ہے، سمجھ بوجھ کہا گیا ہے، وہ کن لوگوں کو ملتی ہے؟ اس حکمت آنے والوں کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں؟ ان میں ایک چیز کی جو میں نے اپنی لائف میں دیکھی ہے کہ ایک چیز جب انسان کے اندر سے ڈراپ ہوتی ہے تو اس کے اندر حکمت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. کیا آپ لوگ گیس کر سکتے ہیں وہ کیا چیز ہوگی؟ جب انسان ایک چیز کو ڈراپ کرتا ہے اپنی لائف سے تو اس کے اندر وزڈم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تکبر. بارک اللہ فی. جی، جب آپ اس میں دیکھیں گے کہ ہم نے جو آج کی آیا اپنے ہمارے لیسن تھا کہ انہوں نے حکمت کس سے لی؟ ایک کوے سے لی. جب انسان کے اندر تکبر ڈراپ ہونا شروع ہوتا ہے، جب انسان کے لائف سے تکبر نکلنا شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر حکمت بڑھنے لگتی ہے. پھر اس کے اندر اس کو یہ نہیں سمجھ پڑتی کہ لائک وہ اس کے اندر یہ چیز نہیں آتی کہ وہ چھوٹے سے سیکھ رہا ہے یا بڑے سے سیکھ رہا ہے، یا اس کو سکھانے والی کوئی چیز، کوئی آبجیکٹ ہے یا کوئی پرندہ ہے یا کوئی درندہ ہے. مطلب وہ اس کو اپنی لائف میں اس نے دوسروں کے لیے پریکٹیکل لائف سے لیے ہوئے سبق کو عمل میں لانا ہے کہ جو غلطیاں دوسروں نے کی ہیں یا جو اس نے خود پاس میں کی ہیں ان کو ریپیٹ نہیں کرنا، ان سے دور رہنا. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے سب سے بڑی جو میں نے دیکھی حکمت آتی ہے علم والوں کے پاس. اب علم والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ جب علم آتا ہے، جب انسان کے پاس حکمت آتی ہے، پھر اس کے اندر جو ہے اس کے اندر اس کو اپنی چیز کی پہچان آتی ہے، اس نے لائف میں کیا چیز ٹھیک کی ہے اور کیا غلط کی ہے. جب ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے جب ہم علم سیکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کا زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے. جب اللہ کا قرب حاصل ہونے لگتا ہے تو پھر ہمارے اندر اپنے گناہوں کی شرمندگی آتی ہے، پھر ہمارے اندر ایک ندامت آتی ہے،
پھر ندامت آنے کی وہ کیا نشانیاں ہوتی ہیں. تبھی میں آج آپ کے لیے بنانے کی کوشش کی، کیونکہ میں نے بہت فینسی سلائڈس نہیں بنائی تھی، میں نے آپ کو پہلے بتایا. تو میں یہ کہتی کہ کون سے ایسے ورڈز ہیں جو ہمارے اندر آتے ہیں. ندامت کیا چیز ہے؟ ندامت کی جب آتی ہے، مطلب کئی دفعہ ہم لوگ کہتے ہیں ہمیں تو بڑی شرمندگی ہوئی. ندامت آنے کے بعد انسان کیا کرتا ہے؟ وہ کس طرف جاتا ہے؟ سب سے بڑی چیز آتی ہے، وہ توبہ کی طرف جاتا ہے. ندامت کے بعد انسان توبہ کی طرف جاتا ہے. بارک اللہ فیک جی. جب توبہ کی طرف انسان جاتا ہے تو اس کے اندر سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے. اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ اس نے یہ کام غلط کیا ہے، یہ جائز تھا اور یہ ناجائز تھا. پھر توبہ کے بعد اس نے گناہوں کی معافی مانگتا ہے. پھر گناہوں کی معافی ہم صرف اللہ کے آگے مانگ لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں چلو دوسرے بندے کو، لیکن کئی دفعہ ہم نے لوگوں کا دل دکھایا ہوتا ہے. کئی دفعہ ہم نے ایون کہ کسی بچے کو ہرٹ کیا ہوتا ہے. اپنے گناہوں کا احساس ہو جائے یا اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو تکبر میں نہیں رہنا. مومن تکبر میں نہیں رہتا. مومن ایکسیپٹنس آنے کے بعد اب اس چیز کو فنش کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب بھی تکبر آئے کہ میں کیوں کروں، یا میں کیوں چھوٹے سے معافی مانگوں، یا میں کیوں، تو اپنے آپ کو بس یہ ہم مومن ہیں. ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور اللہ کی خوشی اسی میں ہی ہے کہ جو چیز جائز ہے اس کو ہم جائز طریقے سے کریں، اور جو ناجائز ہے اس کو روک لیا جائے. جب ندامت آتی ہے تو انسان ان گناہوں کی توبہ کرتا ہے. سچی توبہ کرنے کا سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ وہ ان گناہوں سے دور ہو جاتا ہے. کئی دفعہ ہم کئی چیزوں کی گناہوں کی توبہ کرتے ہیں اور ہم اس لائف میں ان کو چھوڑ بھی دیتے ہیں. پھر تھوڑے ٹائم بعد ہم اس چیز کی اٹریکشن میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے سیٹرڈے کو کہا تھا نا کہ جیسا شیطان نے گلوریفائی کر دیا ہے. شیطان نے ان چیزوں کو خوبصورت بنا دیا ہوتا ہے اور ہمارے لیے ان پہ عمل کرنا بہت ایزی کر دیا ہوتا ہے. پھر جب انسان توبہ کرتا ہے تو اس کی یہی کوشش ہے کہ وہ اس طرف دوبارہ نہ جائے. اس کے دل میں ان گناہوں کی نفرت، اسے اچھے برے کی پہچان ہوتی ہے نا، تو ان گناہوں کی طرف دوبارہ جانے کے لیے اس کو یہ ایک فورس چاہیے ہوتی ہے، ایک قوت چاہیے ہوتی ہے. اور وہ قوت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی محبت. جب آپ کے اندر یہ قوت ہوتی ہے نا کہ اللہ کی محبت آئے گی، ہم نے ان گناہوں کی طرف نہیں جانا، تو وہ گناہ چھوڑنا بہت زیادہ آسان ہو جاتے ہیں. لیکن جہاں پہ ہمارے اندر ایک دنیا کی محبت ہٹ کرے گی اور ہمارے دل میں وہ چیز آئے گی کہ نہیں یہ چیز بھی تو ہے، سب ایسا کام کریں، تو وہ پھر گناہ توبہ وہ سب ایک چیز، چلو میں کر کے دوبارہ توبہ کر لوں گی. میں نے اپنی زندگی میں کافی سارے لوگوں کو دیکھا، ہر بات کو کہتے ہیں ہم حج کر کے آئیں گے پھر یہ چیز چھوڑ دیں گے. پھر ہم جو ہے صرف وہ حج کا انتظار کرتے ہیں کہ ہم حج کر کے آئیں گے. ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں حج کی توفیق بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. میں کتنے سارے لوگ ہیں جن کو جانے کا بہت زیادہ شوق ہے، لیکن ان کو میں نے اب تک حج پہ نہیں دیکھا. آئی ایم ون آف دیم. اللہ تعالیٰ توفیق دے. لیکن ایک بات میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں توفیق ملے گی کہ نہیں. جس دن آپ کو احساس ہو جائے کہ یہ گناہ ہے، یہ غلطی ہے، اس میں توبہ کی ہے، اس میں ندامت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ تو آخری ٹائم تک معاف کرتا رہے گا. یہی تو سب سے بڑی خوبی ہے. دیکھیں ہمارا دین کتنا پیارا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے جو چیلنج کی ایکسیپٹ میں کہا تھا کہ جب تک میرا بندہ مجھ سے، جب تک آپ پہ نزاع کا عالم نہیں آتا، معافی مانگتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ معاف کرتا رہے گا. لیکن وہ معافی سچے دل سے ہونی چاہیے. اس سے زیادہ بڑھ کے اپنی رب کی عظمت کا کیا احساس ہوگا کہ ہم غلطی کرتے ہیں. کسی بندے کے ساتھ آپ ایک سے دوسری دفعہ کریں گے نا، وہ بندہ کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گا. میرا ٹرسٹ ختم ہو گیا، میرا یہ ختم ہو گیا، میں تو اب دوبارہ بندے پہ، وہ بات ٹھیک ہے، دنیا کی چیزیں سمجھ آتی ہیں، لیکن اللہ کی ذات دیکھیں، اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بندے نے دوبارہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. پھر بھی وہ معافی مانگنے پہ جو سچے دل سے آپ کے آتے، کہتے ہیں نا آپ کی ندامت سے اور جو اس میں سچی توبہ سے جو آنسو گرتا ہے، اس میں بہت طاقت ہوتی ہے. پھر اپنے رویے کو بدلنا، اس کے بعد ان چیزوں کی طرف نہیں جانا کہ ہاں ہم نے کر لیا، دوبارہ چلے گئے. دوبارہ اپنا رویہ لوگوں کے ساتھ بھی بدلنا، اپنے اندر عاجزی لے کر آنا، کیونکہ وی آر نتھنگ، ہم کچھ بھی نہیں ہیں. آج ہماری آنکھ بند تو یہ سب چیزیں یہیں پہ رہ جائیں گی. یہ تمہارے ہمیں پتہ نہیں توبہ کی توفیق ملے گی بھی کہ نہیں ملے گی. ہم نے زندگی میں کتنے سارے لوگوں کا ساتھ چھوڑتے جاتے دیکھا، اسپیشلی جو پچھلے 2 سال سے جس طرح سے ہم رمضان گزار رہے تھے. الحمدللہ اب اللہ کی توفیق سے ہم سب چیزوں پہ وہ کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمیں توبہ کی توفیق ملے گی کہ نہیں ملے گی. تو جب ندامت کا احساس ہو، جب شرمندگی کا احساس ہو، سب سے پہلی چیز ہمیں کرنی ہے توبہ. اس کے بعد اپنے رویوں کو بدلنا ہے، معافی اللہ سے بھی اور اللہ کے ان بندوں سے بھی کہ جن کے ساتھ ہم نے ناانصافی کی ہو. اور بہت سی چیزیں تو ہم خالی اپنی ذات کو، اگر ہم اپنی ذات میں کوئی چیز، جیسا میں نے پچھلے سیٹرڈے ہم نے ڈسکس کیا تھا نا کہ کوئی چیز ہم چھوڑنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے مشکل ہو رہی ہوتی ہے، ہمارے اندر ندامت ہوتی ہے کہ ہم یہ کام غلط کر رہے ہیں. رمضان از the بیسٹ ٹائم. چینج یور سیلف. جو بھی چیز نہیں چھوٹتی نا، اپنے رمضان کا ایک گول رکھ لیں گے، اس رمضان میں نے نہیں کرنا، تو پھر وہ رمضان کے بعد بھی آپ کی ہیلپ رہتی ہے.
وہ سپورٹ رہتی ہے. ایک عجیب سی قوت ہوتی ہے اس مہینے میں وہ چیز کو چھوڑنے کی کہ جس کو ہم چھوڑنا چاہتے ہیں، جس گناہ کو، یا جو ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی گناہ کبیرہ ہی ہو، کوئی چھوٹی موٹی چیز بھی ہے، کوئی عادت ہوتی ہے، کوئی ہیبٹ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ رمضان کے بعد بھی رہے گی. پھر اللہ کا ڈر، اپنی زندگی کے ہر عمل میں اللہ کا ڈر لانا ہے. جو چیز ہم کام کر رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے لباس میں ہے، چاہے ہماری خوراک میں ہے، چاہے ہمارے ملنے جلنے میں ہے، کیا یہ ہمارے لیے اس سے اللہ خوش ہے یا اللہ ناراض ہے؟ اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اس کو دیکھ کے نہیں کہنا کہ ہم یہ کام نہیں کرے تو ہم یہ والا بھی نہیں کر سکتے. جس چیز کی بھی توفیق اللہ تعالیٰ جس کو بھی دے رہا ہے، ہمیں اس موقع کو یہ سوچ کے نہیں چھوڑنا کہ ہم ابھی بہت پرفیکٹ نہیں ہیں. وی نیور بی پرفیکٹ. جو بھی ٹائم جس چیز سے مل رہا ہے، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے اور اس میں اچھائی کی طرف جانا ہے. ہماری ڈے بائی ڈے، اسٹیپ بائی اسٹیپ یہی کوشش ہو کہ ہم اللہ کی رضا کی طرف جائیں، اس جنت کے حصول کی طرف جائیں. ہمارے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہماری یہی کوشش ہو کہ ہمارا ہر قدم، کہتے ہیں نا، آپ کا آج کا دن پچھلے دن سے بہتر ہو. بہتر کس لحاظ سے ہو؟ عبادت کے لحاظ سے ہو. آپ کا یہ رمضان پچھلے رمضان سے بہتر ہو، کس لحاظ سے بہتر ہو؟ عبادت کے لحاظ سے بہتر ہو. جتنا ہم اس چیز کو فالو کرتے رہیں گے، جتنا ہم اپنی زندگی میں اس عمل کو لاتے رہیں گے کہ ہم نے اپنے آپ کو پرفیکٹ کرنا ہے. پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، ہم انبیاء نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہم نے اس چیز کو آگے لانے کے لیے اپنے اندر کی جو عادت کرنی ہے کہ چھوڑنا ہے، برائیوں کو چھوڑنا ہے اور نیکیوں کو اپنانا ہے. اور اس میں جتنی ہمارے اندر سب سے بڑی کوشش ہمارے اندر ہوتی ہے کہ ہماری اپنی ول پاور کو ہم نے وہ کرنا. آپ اپنے دوست خود ہیں، آپ اپنے گائیڈنس خود کریں گے، اپنے مینٹر خود ہیں، اپنے ٹیچر خود ہیں. جو چیز آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، جب آپ کا دل نہیں مان رہا، جو اس چیز کو چاہے ساری دنیا بھی کہہ رہی ہے تو اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کو نہیں کرنا. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوت رکھی ہے جو آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ کے اندر اس چیز سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہا ہے. تو چاہے وہ آپ کو ساری دنیا بھی کہہ رہی ہے، آپ انہیں نہیں کرنی، تو اپنے اندر وہ قوت لائیں. اور وہ کب آئے گی؟ جب ہمیں اللہ سے محبت ہوگی. جتنی محبت اسٹرانگ ہوگی نا، ہمیں لگے گا کہ دیکھو وہ تو بیسٹ پاور کی دوستی ہمارے ساتھ ہے، تو ہمیں پھر دوسری دنیا کی پرواہ نہیں رہے گی. پھر گناہ چھوڑنا مشکل نہیں لگے گا، نیکیوں کو اپنانا مشکل نہیں لگے گا. پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ اس طرف کرتے رہیں گے. اور سب سے بڑی چیز، صدقہ. صدقے کا اسٹیپ نہیں اپنی زندگی سے پیچھے کرنا، کیونکہ جتنا ہم اس کو صدقہ کرتے رہیں گے نا، ہمارے لیے اس عمل کو فالو کرنا آسان ہو جائے گا. دعا کرنا، اور سب سے بڑی بات، جس چیز کو آپ نہیں کر رہے نا، آپ کے لیے 2 رکعت نفل پڑے اور اس کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آپ کے لیے کتنا ایزی کر دینا اس کا حصول. اور ان شاء اللہ تعالیٰ جب آپ کی ایک نیت بن جاتی ہے نا کسی چیز کی، تو اللہ تعالیٰ اس کا پھر راستہ خود بنا دیتا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اپنے آج کے بھی سیشن میں ہم یہی شروع کریں گے، اور یہی ٹاپک ہے کہ ہم ایک کسی حکمت کیسے لیتے ہیں، اور ہم کسی چھوٹی سی چیز سے بھی کیسے سیکھتے ہیں. کسی جانور سے، ایک کوے سے کیا سبق ہم نے لیا، اور وہ سبق ہماری زندگی کو کتنا فالو، مطلب آگے ایک پوری مسلم کے لیے وہ ایک وہ بن گیا کہ کیسے ہم نے ایک چیز کو دفن کرنا یا بریڈ کرنا، یا وہ چیز ہمیں کہاں سے ملی. ایک جانور سے ایک سبق سیکھا اور اس کو ہم نے فالو کیا، وہ ہماری ایک شریعت بن گئی. ہم اس کو ہمارے لیے ایک وہ ورچوئل بن گیا کہ ہم نے اس کو فالو کرتے رہنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں جی، ہم سب ریڈی ہیں آگے نیکسٹ سیشن کے لیے انشاءاللہ؟ جی اللہ مبارک. چلیں جی، ہم حابیل اور قابیل کا قصہ پڑھ رہے تھے، اور وہی قصہ ہمارا ابھی کنٹینیو ہے. چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. ہم نماز کے طریقے کے بارے میں کچھ باتیں پڑھ رہے تھے. کل ہم نے تکبیر تحریمہ کے بارے میں پڑھا تھا. آج ہم نماز میں قیام کے بارے میں پڑھیں گے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چاہیے، الا یہ کہ انسان بیمار ہو یا اس کے لیے قیام مشکل ہو، کیونکہ قیام جو ہے یہ نماز کا رکن ہے اور اس کو ادا کرنا واجب ہے. نماز میں کچھ ارکان ہیں، کچھ سنن ہیں، تو یہ ارکان میں سے ہے. اگر کوئی شخص قیام کی استطاعت رکھتا ہے، کھڑے ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے جائز نہیں کہ بیٹھ کے نماز پڑھے. لیکن جو شخص کسی بیماری، بڑھاپے یا کھڑے ہونے کی وجہ سے شدید مشقت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور قیام سے عاجز ہوتا ہے، تو اس کے لیے زمین پر یا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. سب نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے رہو. اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے رہو، یعنی قیام کا حکم قرآن مجید سے بھی ہمیں ملتا ہے. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں قیام کا حکم دیا ہے. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بواسیر کا مرض لاحق تھا، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں دریافت کیا. آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر، یعنی بالکل چت لیٹ کر پڑھنے کی بجائے کیا ہے، یعنی سائڈ پر ہو جائے انسان. اور جو قیام پر قدرت رکھے اس پر قیام لازم ہے. امام نووی کہتے ہیں جہاں تک فرض نماز کا تعلق ہے تو کھڑے ہونے کی قدرت رکھنے کے باوجود بیٹھ کر نماز پڑھنا درست نہیں، یعنی نماز نہیں ہوتی. اگر کوئی شخص کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے لیکن بس نماز کے وقت جا کے بیٹھ جاتا ہے، اور خصوصاً فرض کے وقت، ایسی نماز میں ثواب نہیں ہوتا بلکہ انسان گناہگار ہوتا ہے. بعض خواتین کو دیکھا گیا وہ کچن کا کام سارا کھڑے ہو کر کریں گے، لانڈری کھڑے ہو کے کر رہے ہیں، صفائی بھی اب ایسے اوزار آگے کہ کھڑے ہو کے کر رہے ہیں، سارے گھر کے کام کھڑے ہو کے ہو رہے ہیں، اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو جا کے کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں یا زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. تو ٹھیک ہے اگر نوافل وغیرہ آپ نے بیٹھ کر پڑھنے ہیں تو گنجائش ہے، لیکن فرض نماز میں کھڑا ہونا لازم ہے. صحابہ کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ وہ بعض اوقات ٹیک لگا کر بھی کھڑے ہوتے تھے لیکن قیام کرتے تھے. اسی طرح علماء کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی قیام کی استطاعت رکھنے کے باوجود فرض نماز بیٹھ کر ادا کرے تو اس کی نماز باطل ہے، نماز ہوتی ہی نہیں. یعنی جو کھڑا ہو سکتا اور پھر بیٹھ جائے تو اس کی نماز نہیں ہوتی. ہاں بیماری یا تکلیف کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، رخصت ہے. یعنی جو لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے، ان کو کھڑے ہونے میں ڈر ہے کہ وہ گر جائیں گے، یا جیسے آج کل تراویح ہے تو کچھ نماز انہوں نے کھڑے ہو کر پڑھ لی، لیکن اب اگر مزید کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو گرنے کا ڈر ہے یا زیادہ تھکاوٹ ہو کے مشکل ہو گئی ان کے لیے نماز، تو ان کے لیے اجازت ہے یا رخصت ہے کہ پھر وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لیں. بعض لوگ کھڑے تو ہو جاتے ہیں لیکن رکوع نہیں کر سکتے اور سجدے کے لیے زمین پہ نہیں جا سکتے، تو ایسے لوگ پھر کیا کر سکتے ہیں کہ جیسے کرسی کے پاس کھڑے ہو جائیں، قیام کر لیں، اور اگر رکوع بھی ہو جائے تو بہت اچھا، اور اگر نہیں ہو سکتا تو پھر بیٹھ جائیں، پھر بیٹھ کر رکوع اور سجدہ کر لیں. یعنی قیام جو ہے وہ بیٹھ کر نہ کریں. قیام کے لیے اگر ہمت ہے اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں تو پھر کھڑے ہو کر کر لیں، اور باقی نماز پھر بیٹھ کے پڑھ لیں. جیسے زمین پہ نہیں جا سکتے تو کرسی پہ بیٹھ کے آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ مریض کے لیے بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں زیادہ فضیلت ہے. ٹھیک ہے. عمران بن حسین کی ایک اور روایت جو صحیح بخاری میں ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مرض بواسیر میں مبتلا تھے. انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بارے میں دریافت کیا، تو آپ نے فرمایا اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو افضل ہے، اگر بیٹھ کر پڑھے تو اسے کھڑا ہو کر نماز پڑھنے والے سے آدھا ثواب ملے گا. یعنی کھڑے ہونے والے کو پورا ثواب اور بیٹھنے والے کو آدھا. اب آپ دیکھیں کہ نماز تو آپ پڑھ ہی رہے ہیں، وقت تو آپ لگا ہی رہے ہیں، تو اگر تھوڑی سی مشقت انسان برداشت کر کے کھڑا ہو ہی جائے تو زیادہ بہتر ہے، الا یہ کہ اس کے جسم میں ایسی اکڑن ہے یا ایسی مشکل ہے کوئی کہ وہ زیادہ دیر نہیں کھڑے ہو سکتا تو اور بات ہے. اور جو لیٹ کر نماز پڑھے گا اسے بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کے ثواب سے نصف ثواب ملے گا. تو 25% ہو گیا
لیٹنے والے کا 50% ہو گیا بیٹھنے والے کا اور 100% ہو گیا کھڑے ہونے والے کا. تو اس لیے نماز کھڑے ہو کر پڑھیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الذی خلق اللیل والنہار بقوتہ ومیز بینہما بقدرتہ وجعل لكل واحد منهما حدا محدودا وامدا ممدودا ونفعا معلوما. اللهم انت ربي الغني وانا عبدك الفقير وعذابي لا يزيد في ملكك مثقال ذرة. انت ذو الملك والملكوت وذو العزة والجبروت وذو الجلال والإكرام. لا يزيد في ملكك طاعة الطائعين ولا تنقصه معصية العاصين. فاغفر لنا وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے رات اور دن کو اپنی قوت کے ساتھ پیدا کیا اور ان دونوں میں اپنی قدرت کے ساتھ فرق کیا اور ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک متعین حد مقرر کر دی اور ایک متعین مدت مقرر کر دی اور ایک مفید نفع بنا دیا. اے اللہ تو میرا رب ہے جو غنی اور بے نیاز ہے اور میں تیرا بندہ ہوں جو کہ فقیر ہے اور تیرا مجھے عذاب کرنا تیری بادشاہت میں ایک ذرے برابر اضافہ نہیں کرے گا. تو بادشاہت اور سلطنت کا مالک ہے اور تو عزت اور قوت کا مالک ہے اور تو بڑائی اور اکرام والا ہے. اطاعت کرنے والوں کی اطاعت تیری بادشاہت میں اضافہ نہیں کر سکتی اور نافرمانی کرنے والوں کی نافرمانی اس میں کوئی کمی نہیں کر سکتی. بس اے ہمارے رب، اے اللہ ہماری بخشش فرما دے اور اپنی رحمت کے ساتھ ہم پر رحم فرما دے. اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب قابیل نے اپنے بھائی کو مار ڈالا تو اسے سمجھ نہ آئی کہ اب وہ اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ کیا کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جس نے زمین کھود کر ایک مرے ہوئے کوے کو اس میں ڈال کر اس پر مٹی ڈالی. کوے کے فعل کو دیکھ کر قابیل کو بات سمجھ میں آ گئی تو وہ اپنے نفس پر ملامت کرتے ہوئے کہنے لگا، ہائے افسوس، میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش کو نہ چھپا سکا. پھر وہ اس پر پشیمان ہو گیا. فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ. تو کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک قاتل کی مشکل کو آسان کیا، یعنی قابیل کے لیے مسئلے کا حل پیش کر دیا، اور کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حابیل کے لیے بھی اس کے مرنے کے بعد اس کی لاش کو چھپانے کا انتظام کیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا ہی رحمان اور رحیم ہے. وہ سب پر اپنا رحم فرماتا ہے، گناہ گاروں پر بھی اور نیکوکاروں پر بھی، اور اس کی اس مہربانی کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. کسی کے لیے کوئی مشکل آسان کرتا ہے اور کسی کے لیے اس کی پردہ پوشی کا انتظام کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بھی اپنا رحم فرمائے. ہم اس آیت سے نکلنے والے اسباق کو پڑھ رہے تھے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ جس سے چاہے اپنا کام لے لے. ہم دیکھتے ہیں کہ ملکہ سبا تک اسلام پہنچا کس کے ذریعے؟ ہدہد کے ذریعے. ہدہد ایک پرندہ تھا، اس کے ذریعے پیغام رسانی کا کام کیا گیا اور اس نے بہت آسان طریقے سے یہ کام کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ کبوتروں سے بھی یہ کام لیا جاتا رہا، اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوے کے ذریعے ایک انسان کو تعلیم دے رہے ہیں. انسان اشرف المخلوقات ہے لیکن وہ عقل کل نہیں. بعض اوقات اس کی عقل اس کو سولوشن نہیں دیتی، لیکن وہ ماحول سے بہت کچھ سیکھ لیتا ہے
اور اگر انسان کی نگاہیں عبرت والی ہوں تو وہ ہر واقعے سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے، ہر بات سے کوئی نہ کوئی سبق نکال لیتا ہے. وہ اپنے احساسات کے اظہار کا طریقہ بھی جانتا ہے، اللہ نے اس کو سکھایا ہے. تو ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہدایت جو قرآن و سنت میں آ گئی ہے، اور ایک ہدایت کو ہدایت بیانی کہتے ہیں کہ مختلف واقعات کے ذریعے انسان ہدایت پاتا ہے اگر ان پر وہ غور و فکر کرتا ہے. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوے کے ذریعے ایک بڑے اہم معاملے کی طرف انسانیت کی رہنمائی کی. ہم عام طور پر پرندوں کو بھی دیکھتے ہیں، دیکھ دیکھ کے عادی ہو جاتے ہیں. کبھی کوئی ڈفرنٹ کلر کا یا ڈیزائن کا پرندہ نظر آ جائے تو اس کی طرف تھوڑی سی دیر متوجہ ہوتے ہیں، یا مختلف آواز آتی ہے جب مائگریشن ہوتی ہے پرندوں کی تو اس وقت کچھ نئے قسم کی چیزیں نظر آتی ہیں، یا پھر ہم مختلف ویڈیو کلپس میں دیکھ لیتے ہیں رنگا رنگ کے پرندے. لیکن عموماً ہم ان پرندوں کو جو کروڑوں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں جیسے کوا وغیرہ ہے ان پر توجہ نہیں دیتے، ان کی حرکات پہ غور نہیں کرتے، ان سے کوئی سبق نہیں سیکھتے. اور صرف سبق نہیں بلکہ عبرت کہ جو یہ کر رہا ہے مجھے اس کی سطح پہ نہیں آنا، میں انسان ہوں، مجھے اس سے بہتر عمل کرنا ہے. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو کوے سے، چیونٹی سے، کبوتر سے اور ہدہد سے سکھاتا ہے تو انسان کے اندر کیا پیدا ہونا چاہیے؟ کون سے جذبات؟ عاجزی کے جذبات، شکر کے جذبات کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے اس چیز سے بھی سبق سکھا دیا. آپ کو معلوم ہے نا کہ تیمور لنگ کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے دشمن پر کئی حملے کیے لیکن کامیاب نہ ہو سکا، آخرکار آ کے مایوس ہو کر بیٹھ گیا. تو اس کی نگاہ دیوار پہ پڑی جہاں ایک چیونٹی کیا کر رہی تھی، بار بار اوپر چڑھ رہی تھی اور گر رہی تھی اور چڑھ رہی، آخر وہ چڑھ گئی، آخری بار چڑھ گئی وہ. تو اس نے بھی یہی سوچا تھا کہ میں اس چیونٹی سے بھی کیا گزرا ہوں کہ میں مایوس ہو کر بیٹھ گیا ہوں. تو سیکھنے والا انسان جو ہر طرف نگاہ دوڑاتا ہے اور غور و فکر کی نگاہ سے دیکھتا ہے وہ چیونٹی سے بھی سیکھ لیتا ہے اور اس سے اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آ جاتی ہے. لیکن سیکھنے کے لیے انسان کو عاجزی اختیار کرنی پڑتی، ہمبل ہونا پڑتا ہے. وہ محاورہ نا عربی کا العلم یضیع بین الحیاء والکبر، کہ علم حیا اور تکبر میں ضائع ہو جاتا ہے. جو شخص تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، وہ کچھ نہیں سیکھ پاتا. اسی طرح یہ کہ بعض اوقات بظاہر معمولی نظر آنے والے پودے انسانوں کی شفاعت کا ذریعہ بن جاتے ہیں، ان میں انسانوں کے لیے بڑی خیر ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہے بنائے، جیسے چاہے رکھے جس چیز کو. سبق یہ ہے کہ کسی چیز کو حقیر نہ سمجھے، کوے کو بھی حقیر نہ سمجھے. دنیا میں ان کی تعداد کروڑوں میں ہے، اور اگر آپ کسی بھی ملک میں جائیں تو برفانی علاقوں میں جائیں، گرم ترین علاقوں میں جائیں، ہر جگہ آپ کو کوا ملے گا. اس کی تقریباً 40 اقسام ہوتی ہیں، 40 قسموں کے کوے ہوتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ان کے درمیان کامن ہیں، جیسے ان کی یاداشت بہت اچھی ہوتی ہے، وہ بعض اوقات خوراک کو چھپا کے رکھتے ہیں اور بعض اوقات حفاظت کے لیے ایک جگہ سے نکال کے دوسری جگہ جا رکھتے ہیں. اسی طرح کوا جب اپنا جوڑا بناتا ہے یعنی میٹنگ کے لیے تو تاحیات اسی کے ساتھ رہتا ہے، وہ ہر موسم میں تبدیل نہیں کرتا. یعنی ونس انہوں نے آپس میں یعنی کہ میل اور فیمیل کے درمیان ایک بانڈنگ ہو جاتی ہے تو پھر وہ مرتے دم تک رہتی ہے. کوے جس جگہ پیدا ہوتے ہیں وہی رہنا پسند کرتے ہیں، مائگریشن نہیں کرتے. جبکہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے پرندے سردیاں کہیں گزارتے ہیں اور گرمیاں کہیں. کچھ انسان بھی سنو برڈز ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ کوا جہاں پیدا ہوتا ہے وہی رہنا چاہتا ہے. بظاہر ہم کوے کی کہاں سنتے ہیں، لیکن اس کے ذریعے وہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے اپنے میسجز کنوے کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً ایک کوے کو کوئی چیز کھانے کی ملتی ہے تو وہ فوراً اوروں کو بلا لیتا ہے، اوروں کو بھی اکٹھا کر لیتا ہے. یا اسی طرح اگر ان کا بچہ کوئی اٹھا لے تو کیا کرتے ہیں، شور ڈال دیتے ہیں. اس پر ماہرین نے بہت ایکسپیریمنٹس بھی کیے ہیں ان کی زبان سمجھنے کے لیے، لیکن ان کی زبان کافی پیچیدہ ہے، انسانوں کو سمجھ آنی مشکل ہے. بعض اوقات کوے دوسرے جانوروں کی نقل بھی اتار رہے ہوتے ہیں، طوطا بھی اتارتا ہے لیکن کوا بھی اس میں ماہر ہے. تو بہرحال یہ ساری معلومات دینے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی بھی چیز بیکار نہیں پیدا. کسی چیز کو حقیر مت سمجھیے اور کسی کو اگنور نہ کیجیے. یعنی ایک کوا اگر مر جائے
تو کافی دیر تک شور و غل کرتے ہیں. کسی نے مجھے میسج پہ بتایا کہ وہ 6 سال کی تھی اور انہوں نے دیکھا کہ ایک دفعہ ایک بچہ ایک کوے کے بچے کو گھر لے آیا تو کبوں نے شور مچانا شروع کیا. تو بہرحال جب وہ گھر والے باہر نکلے تو صرف وہ کبوں نے اس بچے کے سر پہ آ کے ٹھونگے ماری جس نے اٹھایا تھا. ایسی یادداشت ان کی. میں نے کل تھوڑا سا ان کے بارے میں پڑھا تو 2 چیزیں مجھے بہت مطلب قرآن مجید سے ریلیٹ مجھے لگا. ایک تو یہی تھا کہ ان کی ویرائٹیز بہت زیادہ ہیں. دوسرا یہ تھا کہ انٹلیکچولی یہ اسمارٹ برڈز میں سے ہیں. اور تیسرا یہ تھا کہ ان کی کچھ ویرائٹیز ایسی ہیں جو باقاعدہ فیونرل کرتی ہیں اپنے. اگر کوئی کوا فوت ہو جاتا ہے تو اس کو دفن کرتے ہیں اور پھر وہاں رکتے ہیں کچھ ویرائٹیز. تو مجھے یہ ہو رہا تھا کہ یہ جو ان کا تھوڑا سا عقل کا لیول ہے شاید یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے قابیل کو دکھایا کہ دیکھو ان کی عقل جانور کی کیسی ہے. بالکل. اسی لیے تو اس نے کہا عجزت ان اکون مثل هذا الغراب، کیونکہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا تھا میں اتنا عاجز اتنا کمزور ہوں کہ میں اس کبے جیسا بھی نہیں. تو اس کو اپنی حقیقت نظر آئی کہ میں کیا ہوں. تو سبق یہ ہے کہ کائنات میں غور و فکر عبادت ہے اور یہ جاری رکھنا چاہیے. یہ کام ہم نے نان مسلمز کے حوالے کر دیا. وہ دن رات اس پہ لگے رہتے ہیں، محنت کرتے رہتے ہیں اور ہم ان کی صرف چیزوں کو پڑھ کے خوش ہو جاتے ہیں. خود بھی غور کرنا چاہیے، خود بھی سیکھنا چاہیے. جو چیزیں آپ کے دائرہ کار میں آئیں ان کو اگنور نہ کریں، چاہے کوئی انسان ہو، چاہے کوئی کوا ہو، چاہے کوئی بھی ہو سکتا ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا کر پرندے آتے ہیں، ابھی گرمیاں شروع ہونے والی، پرندے آتے ہیں اور بولتے ہیں تھوڑی دیر اور پھر وہ ان کا ایسے کھلا کو کھلا ہوتا ہے. اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ پانی. سب لوگ ایک ایک کنالی خرید لیں. کنالی کیوں؟ کنالی اس لیے کہ ایک تو وہ بھاری ہوتی ہے، جب بہت سارے پرندے اگر اس میں بیٹھ بھی جائیں تو وہ پانی گرے گا نہیں. دوسرا یہ کہ پلاسٹک تو ہمیں اپنے لیے بھی پسند نہیں تو پرندوں کے لیے بھی نہ کریں. تیسری بات یہ ہے کہ مٹی کے برتن میں پانی کچھ نہ کچھ ٹھنڈا رہتا ہے. تو اگر ہو سکے تو ابھی سے اگر آپ نے سردیوں میں کنالیاں اندر بند کر کے رکھ دی تو باہر نکال لیں. آپ کو پتہ ہے کہ جہنم والے پانی مانگیں گے اور دنیا میں پانی پلانا جو ہے وہ آخرت کے عذاب سے بچانے کا ذریعہ ہے. چاہے انسانوں کو پانی پلانا ہو یا جانوروں کو. اگر آپ کو بھول جاتا ہے، آپ بہت ہی مصروف انسان ہیں، تو اپنے ہیلپرز کو کہہ دیجئے، چوکیدار کو کہہ دیجئے کہ تم نے روز اس میں 1 لوٹا پانی ڈال دینا ہے، پہلا پانی گرا دینا. بچوں کو لگائیں اس کام پہ. تو صرف یہ کہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ اگر آپ پرندوں کو پانی پلائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو سیراب رکھے گا. اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ قابیل جو تھا وہ قتل کرنے کے بعد اپنے بھائی کی لاش کو دیکھ کر اور اس کے بعد کے نتائج کو جو دنیاوی اعتبار سے تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے وہ شرمندہ ہو گیا، نادم ہو گیا. لیکن پھر بھی اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی، جبکہ حدیث میں آتا ہے الندم التوبہ، کہ ندامت توبہ ہے. لیکن یہاں اس کی ندامت توبہ کے لائق نہیں تھی. وائی؟ اس لیے کہ ندامت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک قابل تعریف ہوتی ہے اور ایک قابل مذمت ہوتی ہے. تو اس واقعے میں جو ندامت ہے وہ ندامت وہ نہیں تھی کہ جو انسان کو توبہ کی طرف لے جاتی، کیونکہ ندامت کی جو 2 قسمیں ہیں، ایک کون سی؟ وہ ندامت جو توبہ کی طرف لے جاتی ہے، اور دوسری وہ ندامت جو ایک عاجز، ناکام اور خسارہ اٹھانے والے انسان کی ہوتی ہے. یعنی جب ہمیں کوئی فیلئر ہوتا ہے زندگی میں تو اس وقت ہم شرمندہ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. کس بات پہ؟ کہ ہائے اب لوگ کیا کہیں گے، ہائے لوگ کیا کہیں گے. اس بات کی ندامت، میں لوگوں کو منہ کیسے دکھاؤں گا، میری ناک کٹ گئی. تو جب لوگوں کی وجہ سے آپ نادم ہو رہے ہیں تو یہ ندامت توبہ میں نہیں شمار ہوتی. تو پہلی ندامت قابل تعریف ہے، دوسری ندامت قابل مذمت ہے، کہ صرف انسانوں کے ڈر سے یا انسانوں سے بچنے کے لیے یا شرمندگی یا عار سے بچنے کے لیے انسان نادم ہو. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ندامت سزا کو ختم نہیں کرتی. ہر مجرم جرم کرنے کے بعد کسی نہ کسی درجے میں ضرور نادم ہوتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ کسی مجرم کو جو دنیا میں بھی پکڑا جاتا ہے یا اس کو جیل ہوتی ہے یا کوئی اور سزا ہوتی ہے، وہ اگر یہ کہے کہ میں بہت شرمندہ ہوں، آئی ایم سو سوری، مجھے معاف کر دیجئے، معاف ہو جائے گا؟ نہیں. تو انسان غلطی کرتے وقت سوچ سمجھ کے کرے، خاص طور پر کبیرہ گناہ، کہ ان پر صرف ندامت سے سزا ختم نہیں ہوگی، کیونکہ ندامت ایک فطری چیز ہے، انسان کے اندر ہے کہ وہ ایسی چیزوں پر نادم ہوتا ہے. تو بہت سے لوگ جب کسی غلط کام کا ارتکاب کر لیتے ہیں
یا سستی کرتے ہیں یا پڑھتے نہیں ہیں یا وقت پر اپنا کام نہیں کرتے یا مثلاً ان کی کوئی فلائٹ مس ہو جاتی ہے یا کوئی اپرچونٹی چلی جاتی ہے یا کسی بھی قسم کا کوئی لاس ہوتا ہے، تو اس وقت ان کو اپنی کوتاہی کا احساس ہوتا ہے، چاہے تھوڑا یا زیادہ. لیکن صرف کوتاہی کا احساس کافی نہیں. جب تک انسان اپنا رویہ نہ بدلے اور آئندہ کے لیے اپنی اس غلطی سے سبق نہ لے. کچھ لوگ ہوتے ہیں غلطی کرتے ہیں، ندامت ہوتی ہے، پھر ادھر ادھر باتیں کر کے اپنی ندامت کو بلا دیتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا، یعنی جب ہمیں کوئی شرمندگی ہوتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، یا کوئی لاس ہوتا ہے، کوئی ریگریٹس ہوتے ہیں، پھر ہم کیا کرتے ہیں، پھر کبھی کسی کو کال کرتے ہیں، کبھی کسی سے ڈسکس کرتے ہیں. یہ سارا عمل کیا ہے، یہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کو قصہ سنا، اس کو سنا، اس کو سنا. کیوں؟ یعنی ہم وینٹ آؤٹ کر سکیں، وہ جو اندر شرمندگی یا ندامت یا ریگریٹ کا احساس ہے وہ باتیں کر کر کے باہر نکل جائے. کیا یہ ایک درست سولوشن ہے؟ ٹھیک ہے، وقتی طور پر آپ کو ریلیف مل جائے گا، لیکن مسئلہ تو اپنی جگہ ہے. آپ کو غور کرنا ہے کہ آپ اس نتیجے پہ کیوں پہنچے، اور اگر وہ اللہ کے حق میں کوئی کمی تھی، دین کی کوئی حد آپ نے توڑی، تو پھر اللہ سے باقاعدہ توبہ کریں. باقاعدہ توبہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. خالی شرمندہ ہونے کافی نہیں. وہ توبہ کا ایک پارٹ ہے کہ آپ شرمندہ ہیں کہ آپ سے گناہ ہو گیا یا آپ نے جان بوجھ کے کر لیا، لیکن اب آپ عہد کر رہے ہیں کہ آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا. یہ عہد کس نے کیا تھا؟ جن سے بائی مسٹیک قتل ہو گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام. فلن اکون ظہیرا للمجرمین، آج کے بعد تو میں مجرموں کا کبھی ساتھ نہیں دوں گا. ٹھیک ہے نا؟ تو بات یہ ہے کہ ہر ندامت سزا کو ختم نہیں کرتی، لیکن وہ کون سی ندامت ہے جو سزا کو ختم کر دیتی ہے؟ تو وہ ندامت ہے خالص اور سچی توبہ میں جو ندامت پائی جاتی ہے، جس میں انسان آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے، جس میں انسان اپنی کوتاہی پر افسوس کرتا ہے، جس میں انسان لوگوں کا حق لوٹاتا ہے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، یہ جو عمل عملا صالحا، اس میں دونوں چیزیں آتی ہیں. اپنی ذات میں بھی اصلاح کر لیتا ہے، اور اگر کسی کا حق مارا ہے تو واپس کر دیتا ہے، اس پہ ڈٹا نہیں رہتا. کسی کا مال چرایا ہے یا کسی کے اوپر کوئی الزام لگایا ہے یا کسی کے خلاف کوئی ناروا بات کی ہے تو سوری کر لیتا ہے. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو یہی لوگ ہیں کہ اللہ ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اور جو کوئی توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو یقیناً وہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے. خوب پلٹنا، ٹھیک ہے؟ توبہ کر کے نیک عمل کرنے والا ہی دراصل اللہ کی طرف پلٹتا ہے، وہ سچا توبہ کرنے والا ہے. ایسے لوگوں کی برائیاں بھی نیکیوں میں بدل جاتی ہیں. یعنی وہ جو آپ کی ریگریٹ اور شرمندگی کے احساسات ہے اور رونا دھونا ہے اور اللہ کے حضور معافی مانگنی ہے، پھر اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو گناہ تھا وہ دھل 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 کے کیا بن جائے گا؟ نیکی بن جائے گا. پھر ایک اور سبق ہمیں اس آیت سے ملتا ہے کہ نافرمانی کرنے والا اگر سچی توبہ نہیں کرتا، اللہ کے آگے نہیں روتا، حق نہیں لوٹاتا، معافی نہیں مانگتا، تو یہ ندامتیں اور یہ حسرتیں اس کے دل کے اندر ایک تنگی پیدا کرتی، اس کا دل گھٹنے لگتا ہے، اس کا غم بڑھنے لگتا ہے، اس کے نفسیاتی مسائل بڑھنے لگتے ہیں. تو عام طور پر تو سائیکاٹرسٹ پھر کیا کہتے ہیں کہ تم پھر بس بول دو جو دل میں، نکال دو نکال دو نکال، وہ نکال بھی دے، لیکن جہاں نکالنا چاہیے، جس سے معافی مانگنی چاہیے، اگر آپ وہاں تک نہیں نہ پہنچے تو کیا ہوگا؟ مسئلہ نہیں حل ہوگا. وہ وقتی طور پر آپ کو تھوڑا سا ریلیف ہو جائے گا کسی کی باتوں سے، لیکن دوبارہ پھر آپ وہیں لوٹ جائیں گے، پھر وہیں لوٹ جائیں گے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور سچی توبہ کرے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں اس نے یہ کہا یا ویلتا، تو صرف یا ویلتا، ہائے میری شرمندگی، ہائے افسوس، یہ میں نے کیا کر دیا، بس اس حد تک بات تھی. لیکن جرم سے توبہ نہیں کی کہ اس پر معافی مانگے یا کچھ کرے. تو جو مجرم انسان ہوتا ہے وہ پھر اپنے اندر ایک نفسیاتی جنگ کا شکار ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو ہی ملامت کرتا رہتا ہے، اور پھر اس کی پریشانیوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے ہمارا دین بڑا ہی خوبصورت دین ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے سے دور گئے ہو تو کیا کرو؟ واپس پلٹا. توبہ کا کیا مطلب؟ واپس پلٹا.
تو ایک درجہ ہوتا ہے گناہگاروں کی توبہ کا، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے متقین کی انابت کا، جو اس سے اوپر کا درجہ ہے. توبہ کرنے والا گناہ سے توبہ کرتا ہے، اور منیب الا من اتی اللہ بقلب سلیم، اور پھر جاء بقلب منیب، وہ قلب منیب والا ہر چھوٹی بڑی بات پر اپنا چیک رکھتے ہوئے اللہ کی طرف لوٹتا رہتا ہے. اور اگر انسان یہ نہیں کرتا تو پھر چھوٹا جرم، چھوٹا گناہ، چھوٹی بات جس پہ اس نے توبہ نہیں کی، وہ بڑھتے 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 اس کا ایک میجر نفسیاتی مسئلہ بنا دیتی ہے اس کا. اور پھر انسان ہلاکت کو پکارتا ہے، یا ویلتا، اے میری ہلاکت، یا ویلتی. ہلاکت کیوں پکارتا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں کہ ایسے لوگ پھر سوئسائڈل ہو جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ہی ہلاک کر دینا چاہتے ہیں. جو لوگ نفسیاتی مرض کا شکار ہوتے ہیں، جب وہ مرض اپنی حد کراس کر جاتی ہے، لا علاج ہو جاتی ہے، تو پھر یا ویلتا، یہ بڑا اپروپریٹ لفظ ہے جو یہاں پر آیا ہے کہ اس نے یعنی پھر الٹیمیٹلی اپنی ہلاکت ہی پکاری. اور یہاں تو یہ لگتا ہے نا کہ جیسے اس نے کبے کو دیکھا اور قبر کھودتے، اور پھر یعنی یہ نہیں اس سے پتہ چلتا کہ صرف ایک ہی دفعہ اس کی یہ ریگریٹ تھی یا ساری زندگی کے لیے رہ گئی. کیونکہ ایسے خیالات انسان کو بار بار آتے رہتے ہیں، ہائے میں نے فلاں موقع پر یہ کیا تھا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اب کیا ہے، اگر کیا تھا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے اعتراف کر لیا، اب اللہ سے معافی مانگ لیں اور اس کے بدلے میں کوئی نیک کام کریں. کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، اور اس سے کیا ہوتا ہے، اور اس میں خاص طور پر صدقہ بہت فائدہ دیتا ہے، کیونکہ صدقے سے دل کی تنگی کا علاج ہوتا ہے. صدقہ بیماریوں کا علاج بھی ہے نا، تو داؤ مرداکم بصدقات، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو. اب یہ جو صدقہ ہے یہ صرف جسمانی بیماریوں کا علاج، عام طور پر ہمارے جسمانی بیماریوں کا علاج اس سے کرتے ہیں. کوئی بیمار ہو گیا، زیادہ خطرناک بیماری آ گئی تو کیا کرتے، کیا کرو، صدقے میں کیا کرو، بکرا دے دو. کون سا بکرا؟ کبے جیسا. یہ کانسیپٹ ہے نا، اس کی بیس ہے، یعنی کالے کی تو نہیں لیکن صدقے کی بہرحال ایک بیس ہے. اب اس پروسیس کے اوپر کبھی غور کیجئے کہ انسان اپنا بیگ کھولتا ہے، اس میں سے کچھ نکالتا ہے اور ڈالتا ہے، اور پھر بالآخر اپنے ساتھ لڑ کے نکال لیتا ہے اور ڈبے میں ڈال دیتا ہے. یہاں سے نکل کے وہاں چلا گیا، جدائی ہو گئی. تھوڑی دیر کیا ہوگا، جس وقت تک آپ نے نکالا نہیں نا، صرف اس وقت تک آپ کے اندر ایک کشمکش ہوگی، ایک گھٹن سی ہوگی. جس وقت وہ نکل جائے گا تو یہ ریورس ہو جائے گی فیلنگ، کیا، سکون لوٹ آئے گا. اب آپ نے اپنے نفس کے خلاف جا کر کیا کیا، صدقہ کیا یا کوئی بھی نیکی کا کام کیا. صدقے کی کئی قسمیں بھی ہیں نا، صرف مال نہیں، کئی قسمیں صدقہ کرنے کی. الکلمۃ الطیبۃ صدقہ. ایک شخص کا ہر وقت موڈ آف رہتا ہے، آپ کو اس سے بات کرنا بڑا ہی مشکل لگتا ہے، لیکن آپ اس سے پھر بھی اچھے طریقے سے بولتے ہیں، دل نہیں کر رہا آپ کا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسمائل ہی کر دے، تو پھر کیا ہوگا، واپس آپ کو کیا ملے گا، آپ کی اپنی گھٹن. وہ جو کولڈ وار چل رہی تھی نا گھر میں دو لوگوں کے بیچ میں، وہ ختم ہو جائے گی اور آپ ریلیکس ہو جائیں گے، آپ اس بیماری سے باہر نکل آئیں گے، آپ اس دل کی تنگی سے باہر نکل آئیں گے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. تو شح کا علاج صدقے میں ہے، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے میں، کسی بھی قسم کی بھلائی جو آپ کر سکے. یعنی دل کی تنگی کا علاج قرآن کی تلاوت سے بھی ہوتا ہے، لیکن دل کی تنگی کا علاج خدمت خلق سے بھی ہوتا ہے. پھر ایک اور سبق ہمیں لینا چاہیے اس آیت سے، کہ انسان ماضی کی غلطیوں سے سبق لے، ان پہ صرف افسوس نہ کرے، کیونکہ یہاں پر وہ صرف ایک افسوس کی حد تک کہہ رہا ہے. اور یہاں بھی آپ دیکھیں جو کہہ بھی رہا نا، یا ویلتا اعجزت، فوکس کس پہ ہے، اس کا اپنے آپ پہ ہے نا. میں اتنا بھی نہیں، یعنی میں تو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا تھا، تو مجھ سے تو یہ بھی نہیں ہو سکا، یہ کیا ہوا، یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا. جو متکبر انسان ہوتا ہے نا، وہ اپنی غلطی بھی اس طرح نہیں مانتا جیسے ماننی چاہیے. عجز تو کیا میں عاجز ہوں، جواب کیا ہوگا، ہاں ہو یا نہیں تم نہیں ہو. تو کیا واقعی ایسا ہے، یعنی یہ سوال ہے نا اس کا، عجز تو کیا میں عاجز آ گیا کہ میں اس جیسا کام بھی نہ کر سکوں. تو وہ ایک سوالی انداز ہے. اس کا انداز یہ نہیں ہے کہ میں تو واقعی بڑا عاجز ہوں، میں تو بڑا ہی کمزور ہوں، مجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا. نہیں، عاجز تو انداز اس کا بڑا مختلف ہے. تو بعض لوگ ماضی میں جو غلطیاں کی ہوتی ہیں، ہم سب نے کی ہوئی ہیں، ہم میں سے کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے،
بچپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، زندگی کے ہر سٹیج پہ ڈفرینٹ قسم کی ہماری آزمائشیں ہوتی ہیں. کسی میں پاس ہو جاتے ہیں، کسی میں فیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان کے لیے غلطی کرنا اس کی فطرت کا ایک حصہ ہے سمجھو. تو اس سے مسٹیکس ہوگی، لیکن یہ مسٹیکس ہمیں کچھ سکھانے کے لیے آتی ہیں، سبق لینے کے لیے، صرف افسوس کے لیے نہیں. صرف یہ نہیں کاش یہ نہ ہوتا، کاش وہ نہ ہوتا، کاش میں یہ نہ کرتی، کاش میں وہاں نہ جاتی، کاش میں اس سے دوستی نہ کرتی، کاش میں اس کو دوست نہ بناتی. یہ قیامت کے دن بھی لوگ کریں گے. جب کیا کہیں گے؟ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا. یہ وہاں بھی ہوگا، دنیا میں بھی ہم بس اتنا ہی کرتے ہیں، کاش میں اس کے ساتھ وہاں نہ جاتی، کاش میں اس کی بات نہ سنتی، وغیرہ وغیرہ. یہ جو کاش ہے نا، یہ صرف ریگریٹس ہی پیدا کرتا رہتا ہے. اس سے بھی باہر نکلنا چاہیے. ہماری ایک عام کمزوری ہے جو سب میں ایک درجے میں پائی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ کچھ لوگ ہم میں سے ماضی میں جیتے ہیں، جو کہ اکثریت ہے لوگوں کی. ماضی یہ ہو گیا، فلاں نے یہ کر دیا، یعنی ماضی قریب یا ماضی بعید، دونوں کا سفر جاری رہتا ہے پیچھے مڑ مڑ کے. اگر آج کسی نے صبح کچھ بات کہہ دی تھی تو وہ، یا کوئی اچھی بات بھی کہہ دی تو وہ مڑ مڑ کے وہی یاد آتی رہے گی. یا کوئی انسان چلا گیا زندگی سے تو وہ یاد آتا رہے گا، یا کوئی غلطی ہو گئی تو وہ یاد آتی رہے گی. رمضان میں خاص طور پر جب تھوڑی سی ہم دعاؤں میں یا عبادت میں بہتری کرتے ہیں تو ہمارے اندر ریویل ہونے لگتا ہے نا. جب دل صاف ہوتا ہے نا تو پھر ہمیں اپنی غلطیاں بھی ذرا نظر آنے لگتی ہیں. عام روزمرہ زندگی کی بھاگ دوڑ میں کم نظر آتی ہیں. اچھا، تو انسانوں کی اکثریت اس غلطی کا شکار رہتی ہے کہ وہ ماضی کو بہت یاد کرتی. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو حال میں رہتے ہیں. اس وقت کیا کرنا ہے؟ اس وقت مجھے سونا نہیں ہے. یہ سونے کی کلاس نہیں بلکہ سونے کی کلاس ہے. ٹھیک ہے نا؟ مجھے یہاں توجہ رکھنی ہے. اب جو گھر میں ہو گیا. اگر چولہا بند کرنا بھول گئے تھے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ بار بار نا نفس کے اندر سے وسوسے اٹھتے رہتے ہیں. وہ میرا خیال ہے آج میں نے یہ کام نہیں کیا تھا، او ہو فلاں کے ساتھ میں نے وعدہ کیا، وہ یہ ہو گیا. ان باتوں کو نہیں، حال میں رہے. اس وقت کیا ہو رہا ہے، تبھی آپ غور و فکر کر سکیں، تبھی آپ سبق سیکھ سکیں گے، تبھی اپنی زندگی بہتر بنا سکیں. کچھ لوگ فیوچر کے خوف کا شکار رہتے ہیں. ہمارا کیا بنے گا، ہم بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، ہمارا کوئی سنبھالنے والا، ہمارا کیا بنے گا. بس اسی غم میں گھلے چلے جاتے ہیں. کیا کریں؟ ایسے سارے مسائل کو اللہ کے سپرد کر دیں. جس نے پیدا کیا نا، ہم اس کی مخلوق ہے، وہ ہماری ٹیک کیئر کرے گا، وہ کوئی بندوبست کر دے گا. مجھے اس وقت یہ سوچنے کی ضرورت نہیں، اور نہ میں یہاں بیٹھ کے سوچ کے اپنے مستقبل کو سنوار سکتی ہوں. ٹھیک ہے، کچھ پلاننگ کرنی چاہیے، لیکن ہر وقت دماغ پہ سوار نہیں کرنا کسی چیز کو. تو ایسی سوچیں تباہ کن سوچیں ہوتی ہیں، اور غیر ضروری قسم کی ٹینشن انسان کے اندر پیدا کر دیتی ہیں. بیٹھے بیٹھے آپ پریشان ہو اٹھتے ہیں، اور ایسی ٹینشن جو ہوتی ہے وہ ایک ہلاک کرنے والی چیز ہوتی ہے انسان کو، اور جس سے کئی قسم کی بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں. اور یہ بات اب پروون ہے کہ اسٹریس جو ہے وہ کئی خطرناک بیماریاں پیدا کرتا ہے. تو ایسی سوچیں، یعنی سمپل ورڈز میں ایسی سوچیں جو آپ کے اسٹریس لیول میں اضافہ کریں، ان سے ہر صورت چھٹکارا پائیں، ان سے باہر نکلیں، اور اپنے دل کو قلب مطمئن بنائیں. گناہ ہو گئے ہیں تو توبہ کر لیں، کوئی نقصان ہو گیا ہے تو صبر کر کے اللہ سے اجر کی توقع رکھیں. مومن کو تو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے لیے اجر ہی اجر ہے. فیوچر میں آپ کو کوئی مشکل وقت پیش آنے والا ہے تو اس کو اللہ کے سپرد کرے اور اس کی بھرپور تیاری کرے، لیکن ٹینشن سے باہر نکلیں. تو ماضی کی تلخ یادوں میں جینا ایسی عادت ہے جس کا نقصان یقینی ہے، لازم ہے، اور فائدہ کچھ بھی نہیں. کیونکہ جو ہاتھ سے نکل گیا وہ نکل گیا، اب وہ آپ پکڑ نہیں سکتے، واپس نہیں لا سکتے، پیچھے ٹریول نہیں کر سکتے. جو ہونا تھا ہو چکا. کہیں بھی آپ کی غلطی تھی، بچوں کو پالنے میں غلطی تھی، یا اپنی گروتھ کے سلسلے میں غلطی تھی، یا کسی گناہ کی غلطی تھی، کچھ بھی تھا، بس گزر گیا. اور ہمارے دین نے ہمیں اتنا خوبصورت رستہ دکھایا ہے توبہ کا کہ جس سے انسان پرسکون ہو جاتا ہے. پھر کیونکہ صرف افسوس کرتے رہنا، صرف ذہن میں تلخ باتیں یاد رکھنا، نیگیٹیوٹی رکھنا، یہ عقل مند انسان کے لیے فائدہ نہیں. عقل مند انسان وہ ہے اس کو اس وقت زندگی میں نیکی کرنے کے، اچھے کام کرنے کے بھرپور مواقع ملے ہوئے ہیں، اور وہ ہر موقع سے فائدہ اٹھا رہا ہے. دیکھیں، ایک الرٹ مائنڈ کا انسان ہی ہر موقع سے فائدہ اٹھائے گا نا. جو چلتے ہوئے بھی سو رہا ہے، اور جو بیٹھ کے بھی سو رہا ہے، اور جو بس اپنے اندر ہی گم ہے اور پتہ نہیں کہاں ماضی میں بیٹھا ہوا جا کے، وہ اپنی زندگی سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ یہ ایک دفعہ ملی، ہم نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے. ایسی ساری ندامتوں سے اور ایسی چیزوں سے باہر نکلنا ہے.
اب اس کے لیے تھوڑا سا اپنا ذاتی جائزہ لے لیں، اپنے اوپر کام کریں، اپنی جرنلنگ جو میں نے آپ کو کہا کریں، لکھ لیا کریں کچھ چیزیں. تو اس میں آپ یہ لکھیں کہ جس چیز کی بھی مجھے گلٹ ہے اس کے پیچھے میری کیا فیلنگز ہیں، میں کس بات پہ نادم ہوں. ہمیں سارے کو کوئی نہ کوئی ندامت ہوتی ہے، اور کبھی اچانک آ کے چلی جاتی ہے، کبھی رہ جاتی ہے. بہرحال ہم اپنے ماضی کے سلسلے میں ندامت کا شکار ہوئی، یا پریزنٹ میں بھی کوئی ہوئی بات. تو بیسیکلی میں کس بات پہ نادم ہوں، اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کریں. میں نادم ہوں اس چیز پہ، لکھ لیں اس چیز کو. تو ہمیں اپنے اندر کی ہر چیز کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے، چاہے وہ انوی ہے، چاہے اینگر ہے، چاہے ریگریٹس ہیں، چاہے کوئی خوف ہے، کوئی بھی چیز لکھیں اس کو کہ مجھے اس چیز کا خوف ہے، کیوں ہے. پھر اپنی موجودہ عادت کا جائزہ لیا کریں کہ صبح سے لے کے اب تک میں کن کن باتوں پہ پریشان ہوئی ہوں. حال کی، ایک تو ماضی کی نا، ایک حال کی. کیا اس پریشانی کی وجہ سے میرے ایموشنز اوپر نیچے ہوئے ہیں؟ بعض اوقات ہمیں کوئی چیز چبھی بھی ہوتی ہے مگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ہم کھوج نہیں کر پاتے کہ یہ کیا ہوا تھا. ہوتا ہے نا، دل خراب ہونے لگتے، سمجھ نہیں آتی پتہ نہیں کیا ہوا، پتہ نہیں کیا. تو بعض اوقات ایسی خفگی اپنے اوپر آنے لگتی ہے کہ جس کی ہمیں خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہے. تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اپنی روزمرہ زندگی میں اپنا جائزہ محاسبہ کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ میں کس بات پہ جلدی پریشان ہو جاتی ہوں، کون سے میرے ٹریگر پوائنٹس ہیں، کون سی چیزیں مجھے جلدی پریشان کرتی ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا، بس ان سے انٹریکشن ہوا نہیں تو آپ پریشان ہو. کچھ خاص لوگ نظر آئے تو آپ پریشان ہو گئے، کوئی خاص کھانے کی چیز دیکھی تو پریشان ہو گئے کہ یہ فلاں وقت میں نے کہا تھا اور مجھے فوڈ پوائزننگ ہو گئی تھی. یعنی ہمارے موجودہ جو نظر آنے والی چیزیں نا، ان کا کوئی ہمارے پاسٹ ایکسپیرینس کے ساتھ ایک کنیکشن ہوتا ہے. تو پاسٹ کو سمجھنے کے لیے موجودہ اپنے دل کی کیفیت کو لازم پرکھے کہ یہ آج جس بات میں پریشان ہوئی ہوں کیوں پریشان ہوئی. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے مجھ پہ. میرا وقت جا رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے، میں فوکس نہیں کر پا رہی، میرا نماز میں، قرآن میں، کلاس میں دل ہی نہیں لگ رہا. تو سب سے پہلے کنفرم کریں کہ کیا چیز ہے جو آپ کو بادر کر رہی ہے. وہ جو چھوٹا سا کانٹا چبھ جاتا ہے نا، ہوتا اتنا چھوٹا سا، کیا مجال دے آرام سے بیٹھنے دے جب تک اس کو نکالنا نہیں. ایسے دل میں بھی کچھ باتیں چبھی ہوئی ہوتی ہیں، نہیں آرام کر سکتے جب تک آپ ان کو نکال نہ دیں. اب آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا، اور یہ آپ نے خود ہی کرنا ہے اپنا، یہ کیا چیز تھی، کیا چیز غور کرتے جائیں آپ پکڑ لیں گے اس کو. اوہ یہ تھی، ٹھیک ہے نا. مثلاً آپ صبح اٹھتے ہیں، شیشے میں اپنا منہ دیکھتے ہیں تو ایک ریڈ سا ڈاٹ نظر آتا ہے. آپ کیا سوچتے ہیں؟ رات کوئی مچھر آیا تھا جو مجھے کاٹ گیا. ساتھ ہی آپ کو ڈینگی یاد آ جاتا ہے. تو اب کیا کریں گے اگلے دن کے لیے سوتے وقت؟ میک شور کریں گے کہ مچھر نہیں ہو. یہ آپ نے کیسے کر لیا کہ اگلے دن آپ سارے کمرے کو دیکھ رہے ہیں، اسپرے کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، کیونکہ آئیڈینٹیفائی کر لیا آپ نے کہ یہ ڈاٹ مچھر کے کانٹے کا ہے. تو آئیڈینٹیفائی کر لیں، پھر اس کے بعد اس کے آپ علاج کی طرف آئیں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنی فیلنگز کو ویلیڈیٹ کریں. ویلیڈیٹ کا مطلب سمجھ کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ جی، یعنی ان کو محسوس کر کے ان کو جانچے ایک طرح سے، اور انہیں کہے اٹس اوکے، ایسے ہو جاتا ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. یعنی جو بھی ریزن ہے، اب مچھر ہے تو موسم بدل رہا ہے، مجھے کھڑکیاں دروازے بند کر کے رکھنے ہیں، تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. ہر مچھر ڈینگی والا نہیں ہوتا، تو مجھے اتنا خوف نہیں اپنے اوپر سوار کر لینا چاہیے کہ میں کہیں مر ہی نہ جاؤں. تو اینالائز کرنے کے بعد اس گلٹ کو اپنے سے نکالنے کے لیے پھر اس کی وجوہات پر غور کریں گے، اور پھر آپ جانیں گے کہ یہ اس موسم میں ہونا ہے اور یہ ہوگا اور یہ ہو جاتا ہے. مثلاً آپ کے منہ سے کوئی بات نکل گئی جس کے بعد آپ بے چین ہیں، ہم انسان ہوں، ایسا ہو جاتا ہے. بازو کا ٹیچر سے کوئی سوال کرتا ہے، جواب نہیں آتا، وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے سے کوئی بات بنا کے جواب دے دیتا ہے. بعد میں کیا ہوتا ہے؟ پھر اس وقت تو جان چھڑا لی،
اپنا امیج برقرار رکھا، لیکن بعد میں اندر نے ستانا شروع کر دیا. دوسرے کو چپ کرا دیا، اپنے کو کیسے چپ کرائیں گے؟ اب یہ طریقہ آپ کو آنا چاہیے. آپ کو پتا چل گیا کہ آپ کی بے چینی کیوں ہے، وجہ بھی پتا چل گئی کہ میں نے اپنی ریپوٹیشن کے لیے کیا تھا، اپنے امیج کے لیے کیا تھا، اور جو کہ ایک غلط بیانی تھی. اچھا، یہ غلط بیانی کیوں ہوئی؟ کیونکہ میرے اندر ایک فیئر تھا. فیئر کیا تھا؟ کہ اسٹوڈنٹ کے دل سے میرا روب چلا جائے گا، یعنی ریپوٹیشن خراب ہونے کا ڈر تھا. تو ہم بھول گئے کہ اس وقت یہ نہیں کرنا. تو آپ سوچیں کہ میری اصل حقیقت کیا ہے، میری اصل ریپوٹیشن کیا ہے، میرا اصل امیج کہاں ہے، مجھے کس کی نگاہوں میں اپنا امیج بنانا چاہیے؟ اللہ کی. تو کیا اس کام کو کر کے اللہ کی نگاہوں میں امیج بن گیا؟ نہیں. پھر آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے اسکالرس تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ امام مالک کیا کہتے تھے؟ لا ادری، مجھے نہیں معلوم. کتنا ریلیکس، لا ادری، مجھے نہیں معلوم. اگر آپ اقرار کر لیتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم، اور ہر بندے کو ہر چیز معلوم نہیں ہوتی، تو اس کے بعد کا نتیجہ کچھ اور ہوگا. اب اگر یہ لکھ لیں آپ کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، آپ نے اقرار کر لیا، لیکن ہر بندہ یہاں تک نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی غلطی کو وہاں سے نکال کے آئیڈینٹیفائی کرے. تو سب سے پہلے بیڈ فیلنگ کی کاز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے. جیسے کسی بھی بیماری کا صحیح علاج ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ڈائگنوسس ٹھیک نہ ہو. اگر اس میں غلطی ہے نا تو دوائی غلط مل جائے گی. جب دوائی غلط ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ علاج غلط ہوگا. تو جب غلط علاج ہوگا تو کیا ہوگا؟ بیماری اور بڑھ جائے گی. ہم عام طور پر اس طرح کی روحانی بیماریوں میں یا ان گلٹس کے علاج میں غلط طریقہ علاج استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پریشانی وقتی طور پہ دب جاتی ہے، لیکن وہ کسی اور شکل میں نکل آتی ہے، وہ کچھ اور بن جائے. پھر ہمارے چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے، بیہیویئر ایشو آ جاتے ہیں. کبھی لوگ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، کبھی ضدی ہو جاتے ہیں، کبھی ان کو پرواہ ہی نہیں رہتی. کیا یہ سب ہیلتھی ایٹیٹیوڈ؟ یہ ہیلتھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ بعض لوگ، جیسے پہلے میں نے کہا، کہ صرف دوسروں کو جا کے بتاتے ہیں کہ ہم سے یہ ہو گیا اور ہماری یہ پریشانی ہے، لیکن کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایمپتھی رکھتے ہیں. ایمپتھی کا مطلب پتا ہے نا کہ ان کو یہ احساس ہے کہ وہ سمجھتے ہوں آپ کی فیلنگس کو، اور آپ کے ساتھ ایک ہمدردی بھی رکھتے ہوں، اور آپ کی بات کو پوری طرح سمجھتے بھی ہوں. تو کئی دفعہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو بڑا قابل سمجھ کے اس کے پاس جاتے ہیں دوا لینے اپنے مرض کی، اپنا مسئلہ ڈسکس کرنے، اور اس کا جواب اتنا پٹھا ہوتا ہے کہ آپ پہلے سے بھی زیادہ پریشانی لے کے لوٹتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں، اگر کوئی اسٹوڈنٹ آپ کے پاس آ کے کہتی ہے کہ ٹیچر مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے آج چیٹنگ کر لی ہے پیپر میں، اول تو کوئی کہے گا نہیں. لیکن اگر کوئی اپنا گلٹ دور کرنے کے لیے آ کے کنفیس کر رہا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا واقعی وہ آپ کی بات سمجھے گی؟ یعنی آپ نے جس سے بات کی، اگر اس کے اندر ایمپتھی ہو تو وہ فوراً دیکھے گی کہ کیا ریزن بنی، یہ بچہ یہاں تک کیوں پہنچا، وہ اس کا علاج کرے گی. اور اگر اس کے اندر ایمپتھی نہیں تو وہ کہے گی آپ قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، آپ کے اندر خدا خوفی نہیں ہے، آپ پھر بھی ایسا کرتے، اور بات ختم، نصیحت ہو گئی. اس دن آپ بات کر رہی تھی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو شروط ہیں وہ داعی کو ضرور پڑھنی چاہیے. تو میں نے اس کو سرسری سا ہی پڑھا تھا، لیکن اس میں ایک چیز تھی کہ جو پہلے سے نادم ہو اس کو پھر نہیں عن المنکر نہیں کیا جائے گا. کتنی اچھی بات ہے نا یہ، کہ جو پہلے سے ایک ریگریٹ لے کے آپ کے پاس آیا ہے تو آپ اس کو مزید ٹینشن دے رہے ہیں. یعنی ہر وقت لوگوں کو کہنا کہ کچھ خدا کا خوف کرو، تم میں تقویٰ نہیں، تم اللہ سے نہیں ڈرتے، تم قرآن پڑھتے اور عمل نہیں کرتے، ان تانوں سے اصلاح نہیں ہوتی، حالات درست نہیں ہوتے. یعنی امر بالمعروف تانا دینا نہیں ہے، بلکہ پہلے سچویشن کو پہچاننا ہے کہ اگلا شخص کس کیفیت میں ہے. کچھ لوگ نارمل طریقے سے بتا رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ شرمندگی سے بتا رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ رونا بھی شروع کر دیتے ہیں، کچھ لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں. تو ہر ایک کا علاج الگ ہوگا. جیسے ایک سر درد ہوتا ہے، کہنے کو سر درد ہے، ہیڈ ایک ہے، کیا ڈاکٹر کے پاس جائے تو سب کو ایک ہی دوا دیتا ہے؟ نہیں. تو بہرحال
بہت دفعہ ہمیں کوئی ایسا مہربان نہیں ملتا جو ہمیں ہماری ریگریٹ سے نکالے. بعض ریگریٹس ایسی ہوتی ہیں یا بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ہر ایک کو بتا بھی نہیں سکتے, کیونکہ آپ کو پھر ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ بتائے تو میرا امیج خراب ہو جائے گا, وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے. اچھا, اب وہ جس کے پاس آپ گئے اس نے آپ کا ایک علاج تو کر لیا, آپ ایک اور ریگریٹ لے کے آ گئے, اب امیج کی ہو گئی پریشانی. پھر بار بار خیال آ رہا ہے وہ کیا سوچتی ہوگی, میں ایسی بری ہوں, وہ کیا سوچتی. اب آسمان سے گرے کھجور میں اٹکے. اور ایک عادت بھی بن چکی ہوتی ہے اس طرح کا انسان بنے رہنے کی. لیکن ان چیزوں سے انسان کی پروڈکٹیوٹی متاثر ہوتی ہے. آپ کی زندگی بڑی قیمتی ہے, آپ نے زندگی میں بہت کچھ کرنا ہے. ایسی پریشانیوں میں سوئے نہیں رہنا یا ان کو بھلانے کے لیے غلط طریقے استعمال نہیں کرنے, ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے پن پوائنٹ کر کے وہاں سے ان کو اپروٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی آئیڈینٹیفائی کیا, پھر ریزنز ڈھونڈی, پھر ویلیڈیٹ کیا کہ ایسی چیزیں انسانوں سے ہو ہی جاتی ہیں. انسان اپنی اوقات کو پہچانتا ہے کہ میں ایک کمزور انسان ہوں, یہ میرے خمیر میں ہے کہ مجھ سے غلطی ہوگی, میں سلپ ہوں گا. لیکن اصل بات یہ کہ اٹھنا کیسے ہے, سارا فوکس اس پہ ہونا چاہیے, ان اخلاقی برائیوں کو ختم کیسے کرنا ہے. اصل میں یہ کام تو ہمارے دین نے ہمیں دیا ہے, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو بہرحال میں طریقہ بتا رہی تھی کہ خالی نصیحتیں نہیں کر دینی کسی کو اگر کوئی آپ کے پاس آ جائے, بلکہ وجہ معلوم کرنی ہے کہ یہ یہاں تک پہنچا. ہو سکتا ہے یہ اسٹوڈنٹ سبق نہیں یاد کرتا, ہو سکتا ہے اس کے گھر کے حالات ایسے ہیں. مطلب ریزن تلاش کریں کہ وہ اس مصیبت میں پھنسا کیوں ہے. آپ استاد ہیں, آپ مینٹر ہیں, آپ فیسیلیٹیٹر ہیں, آپ ایک ہمدرد دوست ہیں. تو اگر کوئی آپ کے پاس اپنا مسئلہ لے کے آتا ہے تو آپ کو اس کی روٹس تک پہنچنے کی ضرورت ہے تاکہ وہاں سے آپ علاج شروع کریں. اگر آپ نے وہاں سے شروع نہیں کیا نا تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. وہ چپ کر کے بےچارا اپنی عزت بچا کے بیٹھ جائے گا, ڈانٹ ڈونٹ کا کے بات ختم ہو گئی. تو آپ کو کیا کرنا ہے, اوکے فائن, ایسا ہو جاتا ہے, انسان ہے, ہو سکتا ہے ہم نے بھی کبھی اسٹوڈنٹ لائف میں ایسے کیا ہو. لائٹلی اس بات کو لے کے پھر آپ اس کو اس میں سے نکالیں گے. یہ ایک دم جمپ نہیں کرنا کسی کے اوپر, اور ان فیلنگس کو اگر کوئی ریگریٹ میں ہے یا آپ خود ہیں تو ان کو نارملائز کرنا ہے پہلے, اور پھر اگر انسان نارمل ہو جائے اور سوچنے سمجھنے کے قابل ہو جائے اور اینکشسنس سے انسان باہر نکل آئے تو اب انسان اس قابل ہوگا کہ کوئی سولوشن سوچ سکے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ آئندہ کے لیے سوچ کے رکھیں گے کہ اگر مجھ سے کبھی کسی طالب علم نے ایسا سوال کیا یا ایسا مسئلہ بتایا تو میں نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. ایک دم غصے میں نہیں آنا. اسی طرح ماں ہے اگر آپ اور آپ کے بچے ہیں, بچے ڈر کے مارے اپنی غلطی نہیں بتاتے, چھپا دیتے ہیں, توڑ کے گلاس اوپر چپ کر کے باہر نکل جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ تو ٹوٹا, ہمارا دل بھی ٹوٹے گا, تو بتانے کی زحمت ہی نہیں کرتے. پھر جھوٹ آ جاتا ہے, نہیں اس نے توڑا ہوگا, میں نے نہیں توڑا. دیکھیں نا کتنی خرابیاں آگے نکل رہی ہیں. تو اس میں پھر جب ایک انسان ٹھنڈے دل سے اپنی فیلنگز کو ویلیڈیٹ کرنے کے بعد, ساری سچویشن کو سمجھنے کے بعد نارمل ہوتا ہے, تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انسان سوچنے کے قابل ہوتا ہے کہ اب میں نے کیا کرنا ہے. یعنی پھر سولوشنز آپ کو اللہ تعالیٰ سجھائے گا اور آگے آنے شروع ہو جائیں گے. ٹھیک, تو خلاصہ کیا ہے, فرسٹ اسٹیپ کیا ہے کہ اگر پریشانی یا ٹینشن ہو رہی ہے تو رک جائیں, غور کریں کس بات پہ, وجہ کیا ہے. جتنی وجوہات ظاہری طور پر محسوس ہوں لکھیں. آپ اپنی تھراپی خود کر رہے ہیں, اپنے تھراپسٹ خود ہیں, اور یہ آپ کو بننا پڑے گا. اور اگر آپ ہر وقت دوسروں پہ ریلائی کر رہے ہیں, ڈیپینڈنٹ ہیں, اور میں یہ فیل کر رہی ہوں, چلو میں اپنی دوست کو بتاتی ہوں میں یہ فیل کر رہی ہوں, اور میں اس کو کال کر لیتی ہوں, اور میں یہ کر لیتی ہوں, یہ سب غلط طریقے ہیں. اپنے اوپر خود ورک کریں, اپنی ذمہ داری خود لیں, اپنی اصلاح کا طریقہ خود سوچیں, اپنے آپ کو پہچانیں کہ مجھے کیا چیزیں پھر فائدہ دیتی ہیں. یعنی کب میں غمگین ہوئی تو غم سے نکلنے کے لیے مجھے کس چیز نے فائدہ دیا, وہ نوٹ کر لیں اپنی ڈائری میں, تاکہ آئندہ پھر دوبارہ اگر اسی سچویشن میں آپ پھنسے تو وہی حل دوبارہ کریں. تو ساری وجوہات نوٹ کریں, ایک ایک کو پرکھ کے دیکھیں, سوچیں کہ اس میں سے اصل سبب کیا ہے. سیکنڈ اسٹیپ, جب معلوم ہو جائے تو سوچنے کی کوشش کریں کہ میں نے کیوں کیا. ٹھیک ہے, کیا ہے, کیوں. پہلا ہے کیا کیا تھا, دوسرا ہے کیوں کیا تھا. اب اپنے آپ سے بھی نہیں شرمانا اور اپنے آپ سے بھی جھوٹ نہیں بولنا, اپنا سامنا کریں, اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں. اگر آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا نا
تو یہ چیز آپ کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کر دے گی. اپنے ساتھ سچے ہو جائیے، یہ جملہ کبھی نہ بھولیں. اپنے ساتھ نہیں جھوٹ بولنا. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم. یہ منافقانہ روش ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو دھوکے میں رکھتا ہے. سچی بات بتائیے اپنے آپ کو کہ میں نے یہ غلطی اس لیے کی تھی. ٹھیک ہے، اپنے آپ سے مزید سوال کیجیے، مجھے کیا خدشات لاحق تھے؟ کیا مجھے کوئی فائدہ چاہیے تھا؟ کیا مجھے کوئی تعریف چاہیے تھی؟ کیا مجھے کسی مالی چیز کے کھو جانے کا ڈر تھا؟ یا مجھے یہ ڈر تھا کہ لوگ مجھے جج کریں گے، یعنی میرے بارے میں ججمنٹل ہوں گے، لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر میں نے یہ نئی بات کہی یا میں اس طرح نہیں اپنے آپ کو پیش کروں گا، یعنی کہ جھوٹا پیش کرنا جس کی وجہ سے کوئی دوسرا آگے نکل جائے گا. اس طرح اگر میں وقتی طور پر بن کے خوش آمدیں کروں گا یا جھوٹی باتیں کروں گا تو میں دوسرے سے آگے نکل جاؤں گا. کہیں مجھے کوئی انسیکیورٹیز تو نہیں جن کی وجہ سے میں یہ کام کر جاتی ہوں. کچھ چیزیں عادت ہوتی ہیں لوگوں کی، جھوٹ بولتے رہنا. کوئی انسیکیورٹی تو نہیں کہ میرے مقابلے میں اوروں کی تعریف زیادہ ہوگی. مثلا آپ نے کسی کی غیبت کر دی اور پھر آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں نے اس لیے تو نہیں کی تھی کسی کی غیبت. عام طور پہ کب غیبت کرتے ہیں؟ جب کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، برا ثابت کرنا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہوتی ہے نا غیبت کی، موسٹلی، اور بھی ہو سکتی لیکن ڈومیننٹ وجہ ہوتی ہے. اور اس کے پیچھے پھر حسد بھی ہوتا ہے یا تکبر ہوتا ہے کہ میرے سے آگے کوئی نکل جائے. اور خاص طور پہ اگر کوئی کسی کی تعریف کر دے بھول کے، اول تو لوگ کرتے نہیں، اور کوئی کر ہی دے تو پھر ہمیں پریشانی لگتی ہے کہ نہیں ابھی تو اس کا نام اونچا ہو گیا اور میں گئی نیچے، تو بہتر ہے میں 2-4 کوئی اس کی غلطیاں بتاؤں ساری مجلس میں تاکہ اس کا نام بدنام ہو، اور یہ جو میرے سے آگے نکلنے والی ہے میں اس سے آگے نکل جاؤں اس کو پیچھے کر کے. تو پھر ہم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اور اگر ہم نے یہ کی ہے نا، اور ہم نے اپنے اندر خود ان جرمز کو آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے اور پھر ہم نے اپنے لیے نوٹ کر لیا تو مرض پتہ چل رہا ہے نا، پھر اب اس کا علاج شروع کریں گے. اور بچوں کے معاملے میں ہم بعض اوقات بہت انریلسٹک رویہ اختیار کرتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم ان کو ایسے پیش نہیں آئیں گے، ایسے بن کے نہیں دکھائیں گے تو بچے میری بات نہیں مانیں گے، سر چڑھ جائیں گے، بگڑ جائیں گے. اور لوگوں کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں؟ لوگ ہمیں یوز کریں گے، یہ ہم سے ناجائز فائدہ اٹھائیں گے اگر ہم نے ان کے ساتھ ایسا نہیں کیا. تو یہ ساری اسکروٹنی کا جو پروسیس مکمل ہو جائے گا تو پھر اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ پھر اب آپ ان میں سے ایک ایک ریزن کو سوچ کر اس کا علاج ڈھونڈیں گے اور آپ اس اینکشسنس سے نکل آئیں گے. اب آپ آ جائیں گے اس موقع پر کہ اگر آپ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ کسی اور کی عزت مجھ سے زیادہ ہو جائے گی، تو اب آپ قرآن پڑھنے والے ہیں ماشاءاللہ، آپ کو اس کا جواب قرآن سے مل جائے گا. کیا ہے؟ ان العزت للہ جمیعا. اگر آپ کو یہ ہو کہ اس کی جاب کی پروموشن ہو جائے گی اور مال میں آگے نکل جائے گا تو کیا جواب دیں گے اپنے آپ کو؟ واللہ خیر الرازقین ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. جتنا میرا رزق ہے وہ مجھے مل کے رہے گا، کوئی پیچھے نہیں کر سکتا. کوئی اور رستہ کھل جائے گا، ضروری نہیں کہ اسی رستے سے ملے، اللہ تعالیٰ کوئی اور اپرچونٹیز نکال دے گا. اور کیا خوف ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم گناہ کر جاتے ہیں. ابھی چونکہ یہ بہت نئی باتیں ہیں نا، جب آپ ان کو لکھیں گے نا، لکھ کے سچ بولیں گے، بے شک کاغذ پھاڑ دیں بعد میں. اگر تو ڈائری میں لکھے اور لکھے رہے اور ڈائری چھپا لیں، لاک لگا لیں تو کوئی بات نہیں، وہ تو زیادہ ہی اچھا ہے. لیکن یہ آپ کو کرنا پڑے. جب تک آپ اپنے لیے خود ایسا کریں گے نہیں نا، اپنے غلط عمل کی وجوہات تلاش نہیں کریں گے تو آپ علاج نہیں کر سکتے. جو فیئرز ہیں نا آپ کے، جن فیئرز کی بنا پہ آپ نے یہ غلط کام کیا، چیٹنگ کی یا غیبت کی یا جھوٹ بولا یا جو بھی غلط کام کیا یا کسی پہ بہتان لگایا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ ان وجوہات کو اپنی بیماری کی سمٹم سمجھ کر ان کا علاج کریں گے. ٹھیک ہے؟ اور پھر قرآن و سنت سے مدد لیں گے، پھر دعا سے مدد لیں گے. پھر یہ آخری سٹیپ کے طور پر آئے گا. یہاں سے پتا چلے گا کہ آپ نے اپنی غلطی بھی پہچان لی اور اس پر اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ بھی ہیں اور آپ اس کی اصلاح بھی کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس سے نکلنا چاہتے ہیں. پھر آپ ایک ہلکے پھلکے انسان ہوں گے. اور آپ جب نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز کا لیول ہی کچھ اور ہوگا. پھر بار بار وہی خیال نہیں آئے گا. آپ قرآن پڑھیں گے، آپ پڑھائیں گے، آپ کسی سے بات کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی زبان پہ حکمت جاری کر دے گا، کیونکہ آپ اپنے اوپر سخت مشقت کر چکے ہیں، آپ اپنے ساتھ کام کر چکے ہیں، آپ اپنے آپ کو پہچان چکے ہیں. جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے نا اور اپنی غلطیوں کو پہچان لیتا ہے، اس کو دوسروں کو پہچاننے میں بھی دیر نہیں لگتی، کیونکہ اسے پتا ہم سب انسان ایک جیسے ہی ہیں نا. کوئی آپ کے پاس مسئلہ لے کر آتا ہے تو آپ کو فوراً سمجھ آ جاتا ہے، کیونکہ آپ خود اس پروسیس سے اپنے آپ کو گزار چکے ہوتے ہیں. پھر آپ کو لوگوں سے ہمدردی بھی ہوگی، پھر آپ لوگوں کو رستہ بھی بتائیں گے، پھر آپ دوسروں کے فائدے کے بن جائیں گے. تو خیر الناس
انفعہم للناس. لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع مند ہے. رات کو نیند بھی اچھی آئے گی, ایسا قلب مطمئنہ نصیب ہوگا انشاءاللہ کہ موت کے وقت بھی ایک سکون ہوگا کہ دنیا سے جا رہے ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ, اس کو اچیو کرنا یہ ہمارا ٹارگٹ ہے, گول ہے. اور یہ واقعات ہم اسی لیے پڑھ رہے ہیں کہ ان سے سبق لے کر ہم اپنے آپ کو ان غلطیوں سے بچائیں کہ جس میں دوسرے پڑ گئے. تو کرنے کا کام کیا ہے کہ اللہ سے معافی کی امید رکھنی ہے, اللہ کی رحمت کی امید رکھنی ہے. جیسے ہی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرنی ہے اور سچی توبہ کرنی ہے. اور سچی توبہ یہ ہے کہ گناہ کی طرف دوبارہ نہیں پلٹنا, اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا ہے, گناہوں پہ نادم ہو کر آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا ہے. صرف ندامت نہیں بلکہ اس کے ساتھ استغفار بھی, اور گناہوں سے ڈرتے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان سارے نیک کاموں کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ ہمارا یہ سیشن پورا ہوا, اور ایک یہ بڑا ہی خوبصورت سائیکولوجیکل سیشن تھا جس کو اساتذہ نے بڑے پیارے طریقے سے بتایا ہے. اور یہ ڈپریشن کا علاج, یہ ہمارے اسٹریس کا علاج, ہماری انگزائٹی کا علاج, اور ہماری ہر اس پرابلم کا علاج ہے جو ہم لوگوں کو پریشانی میں ڈالتا ہے نا. اب پریشانی کیا چیز ہے, آپ لوگوں میں سب سے کوئی شیئر کرنا چاہے گا, آپ لوگوں کو اس میں کیا سمجھ آئی ہے کہ ہم نے اس ڈپریشن سے کیسے نکلنا ہے؟ یہ صرف ایک بندے کی پرابلم نہیں ہے میرے خیال میں, اسپیشلی آسٹریلیا میں تو میں ہر بندے کو دیکھتی ہوں. کہیں لوگ میری جو بیٹی مجھے بتاتے ہیں کہ کہیں ہماری پاکستانی کمیونٹی میں جب اس کے پاس لوگ دوائیاں لینے آتے ہیں کرتے ہیں, کہتے ہیں کہیں لوگوں کو ہمیں لگتا ہے وہ بالکل نارمل ہے, لیکن وہ نہیں ہوتے. وہ بتانا نہیں کر چاہتے, وہ شیئر نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتا نا جب ہم لوگوں کی ایک مائنڈ سیٹ بیٹھا ہوا ہے کہ ہم نے اگر ڈپریشن کا اظہار کیا یا ہم نے کسی کو بتایا کہ ہمیں یہ پرابلم ہے تو ہمیں سمجھیں گے پاگل ہے یا مینٹلی ڈس آرڈر سمجھیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے میرے خیال میں, ہارڈلی بچوں کو بھی ہوتا ہے یہ چیز کا, بڑوں کو بھی ہوتا ہے. اس کی روٹ کاز پہ جانا ہے, اس کو فکس کرنا ہے پرابلم کو. بی اسٹرانگ مینٹلی اینڈ اسپرچولی. بارک اللہ فیک. لیکن کہیں دفعہ ہمیں یہ چیز جو ان فیز سے گزر چکا تھا اس کو پتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو کیسے اسٹرانگ کرنا ہے. لیکن کیونکہ میرے بہت سے فرینڈز ایسے ہیں جو اس کا ڈپریشن کا شکار ہیں, میں ان کو جب کئی دفعہ گائیڈ کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو مجھے ان کو لگتا ہے تمہیں نہیں پتا, ان کے ایک الفاظ تمہیں نہیں پتا. جب ان کو قرآن کی طرف لے کے جانا چاہوں تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ہمارا دل نہیں لگتا. وہ کرنا چاہتے ہیں, سبحان اللہ. اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے ان کے لوگ سب کے لیے دعا ہے جو اس چیز کو فکس کرنے کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں, جو اس چیز سے گزر رہے ہیں. لیکن سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نو یور سیلف, رائٹ ڈائگنوسس. جی اپنے آپ کو پہچاننا ہے, بالکل بی ٹروتھفل. جی سب سے پہلے نا ہم نے اس چیز کو روٹ کاز سمجھنا ہے. اگر کوئی بات دل پہ چبھی, جیسا سادہ کہتے ہیں نا کانٹا چبھا, دل پہ لگی بات, وہ بات ہمیں پریشان کرتی رہے گی, وہ ہمارے ذہن میں گھومتی رہے گی, اس کے بار بار خیالات آتے رہیں گے. اس کو فکس کرنے کی تھراپی کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹائم دیں, 5 to 10 منٹ دیں. اپنے آپ کو سوچیں وہ چیز آپ کو کیا کہیں آپ کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل گئی ہے, کسی کو تانا نکل گیا, کسی کو وہ ہو گیا ہے لائک کہ کسی نے ہرٹ کر لیا, کسی نے کوئی چیز آپ کو آفر نہیں کی, کئی چیزیں, کیونکہ ہماری ایکسپیکٹیشن بہت ہے نا. ہرٹ وہ بندہ زیادہ ہوتا ہے جس کی ایکسپیکٹیشن بہت آتی ہے. جب آپ اللہ کسی کے ساتھ میں نے یہ کیا اس نے مجھے پلٹ کے ایسا نہیں کیا, جب آپ کی ایکسپیکٹیشن یہ ہوں گی نا تو پھر آپ ہرٹ ہوں گے. چاہے وہ انسان اپنے بچوں سے ہو, چاہے وہ اپنے شوہر سے ہو, چاہے وہ فرینڈ سے ہو, چاہے فیملی ممبر سے. نو ایکسپیکٹیشن والی لائف گزاریں گے نا اتنا ہی ایزی ہو جائے گا. جتنا ہم سوچیں گے نا کہ ہمیں اگلے سے ریوارڈ چاہیے, جو نیکی آپ ایزیلی کسی کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ کریں, جو نہیں کر سکتے اپنے آپ کو پش نہ کریں. اور اگر کوئی نیکی کی ہے تو اس کا ریوارڈ اللہ سے ایکسپیکٹ کریں. اس کا ریوارڈ اگر آپ نے لوگوں سے, کیونکہ بندہ تو کسی کو, بندے کے اندر تو کوئی کیپیبلٹی ہے ہی نہیں کہ وہ کسی کو اس کی نیکی کا اجر دے سکے. یہ تو اللہ ہے جو بندے کو توفیق دیتا ہے, جو آگے آپ کی نیکی کا اجر آپ کو لوٹاتا ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلی چیز نو ایکسپیکٹیشن. جب آپ کی ایکسپیکٹیشن زیرو ہوں گی نا تو آپ کی جب نیکی کے بعد آپ کو اس کا ریوارڈ نہیں ان لوگوں سے ایکسپیکٹ نہیں ہو. ہم نے تو اتنا کیا اس نے نہیں کیا, ہم نے تو بچوں کے ساتھ اتنا کیا اس نے نہیں کیا. یہ چیزیں کہاں سے ڈیولپ ہوتی ہیں؟ کیونکہ دیٹ مین یو ایکسپیکٹڈ فرام سم ون ایلس, یو ایکسپیکٹڈ فرام پیپل ٹو ریوارڈ یو.
جب اپنا ریوارڈ ہم اللہ سے رکھیں گے نا پھر ہمیں ان چیزوں کی پریشانی نہیں ہوگی بالکل. پھر اگر آپ کو ایک چیز پریشان کریے چاہے وہ آپ کی غلطی ہے چاہے کسی اور نے آپ کو ہرٹ کر دیا چاہے اس میں آپ کی غلطی نہیں ہے, گیو یور سیلف 5 منٹ اینڈ اس کو آپ ریزن. میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا کہ لائک جو چیز اگر آپ کے 5 سال بعد اس میٹر کو آپ کے لیے وہ میٹر نہیں رکھے گی نا اس پہ اوپر 5 منٹ زیادہ اپنے اسپینڈ نہیں کرنے اس چیز کی اس سوچ کے لیے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا آتی ہے ہمارے مائنڈ سیٹ. مائنڈ سیٹ کی ٹیکنیکس آپ میں سے کسی کو پتا ہے مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ آپ اساتذہ نے بہت سی چیزوں سے بتایا ہے پورے لیکچر میں, انہوں نے بیسیکلی مائنڈ سیٹ کی ہی ٹیکنیک بتائی تھی. کیا چیز ہے مائنڈ سیٹ سے آپ کے ذہن میں کیا سمجھ آتی ہے بات؟ آپ لوگوں کے ذہن میں جس چیز کا آتا ہے اس کا آپ کو علاج کیا سمجھ آتا ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں آپ کو ایک کانٹا چبھ گیا, ایک کوئی منہ سے بات نکل گئی ہے یا کسی نے آپ کو بول دیا ہے, سیلف ریئلائزیشن, جی, لیکن اس کے اندر آپ نے اس کو کیسے فکس کرنا ہے؟ آپ کو ریئلائز تو ہو گیا, فرسٹ تھنگ تو آپ کو روٹ کاز ہو گیا نا, یہ تو پہلی چیز پتا چل گئی, ٹھیک ہے. آپ کو روٹ کاز پتا چل گئی جو چیز آپ کے اندر ہی ہے. رائٹ اٹ ڈاؤن جی, ٹو کنکلوڈ لیسن فرام مسٹیکس, بارک اللہ فیک جی. اس میں آپ نے سب سے بڑی جو چیز ہے نا نیگیٹو سوچوں کو ختم کرنا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ ہاؤ یو کین فکس اٹ, نیگیٹو سوچوں کو پازیٹیو سے ختم کرنا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس بندے کو آپ نے ہرٹ کر دیا ہے, آپ اس سے معافی مانگیں اور سب سے پہلے اپنے آپ سے بولیں اٹس اوکے. یہ ورڈ لرن کر لیں, اٹس اوکے. جتنی آپ چاہے اپنے آپ کو دیں, چاہے آپ کے پاس کوئی بچہ کمپلین لے کر آئے, چاہے کوئی بڑا لے کر آئے, چاہے کوئی, اٹس اوکے, کوئی بات نہیں. جب آپ کے یہ الفاظ کئی دفعہ, خیر میری تو بہت زیادہ عادت بن گئی, کئی دفعہ میں بات کرتی ہوں لیکن مجھے وہ آفس میں بھی کہتے ہیں اٹس ناٹ اوکے, میں کہتی ہوں اٹس اوکے, کیونکہ سب سے پہلی چیز ہے آپ نے اگلے کو کول ڈاؤن کرنا ہے. کوئی پرابلم ہو گئی, ہم لوگوں کی کیا ہے, کل میں ایک اساتذہ کا لیکچر سننے اس میں ان للہ کا بتا رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ ان للہ کیا ہے, بیسیکلی اپنے آپ کو ایک ریئلائزیشن کرانی ہے نا کہ کوئی پرابلم آئی ہے, ہم نے پیشنس رکھنا ہے, ہم نے صبر کرنا ہے, اوور ریئیکٹ نہیں کرنا. تو یہ ایک تو مومن کی پہچان ہے نا کہ اوور ریئیکٹ نہیں کرنا, اور مومن پریشان نہیں رہتا, ٹھیک ہے. مومن کے ہم نے اپنے تعلیم القرآن کے لیسن پڑھا, مومن کے ذہن میں ہر وقت ہریالی رہتی ہے, گرینری رہتی ہے, وہ پریشان نہیں ہوتا. کوئی پریشانی آ گئی, کوئی غم آ گیا, سب سے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کی طرف جانا ہے سب کچھ, یہ سب چیزیں اپنی جگہ, لیکن سب سے پہلے اس سوچ کو ختم کرنا ہے, اس سوچ کو نکالنا ہے. لکھ لیں اس کو, لکھ لیں کہ آپ سے یہ غلطی ہوگی, and now how you can fix it. Every problem has solution. ہر چیز کا حل ہے. کچھ نکل گیا منہ سے تو آپ اس کو فکس کرنا آنا چاہیے. فرض کریں ایک دوست کو آپ نے ناراض کر دیا, آپ اس کو کیسے منائیں گے؟ آپ کی غلطی ہے, اس کو بلا لیں, اس کو معافی مانگ لیں, آپ اپنی طرف سے کر لیں, ٹھیک ہے. ٹائم لگتا ہے, وہ چیز ویسے نہیں آتی, لیکن آپ کو ایک سیٹسفیکشن مل جاتی ہے, ایک انر سیٹسفیکشن جو ہوتی ہے نا, انر پیس, وہ بہت ضروری ہوتا ہے. اور خوشی اپنے اندر سے ہوتی ہے. خوش انسان وہ رہتا ہے جو انسان اندر سے خوش ہوتا ہے. کسی کی کوئی چیز دینے سے, کسی کی کوئی چیز لے لینے سے اپنی خوشیوں کو ڈیپینڈ نہیں کرنا. یہ اس کا وہی انہوں نے لیکچر میں نے سنا, کہا تھا کہ اپنے زندگی کا ریموٹ کنٹرول دوسرے کے ہاتھ میں دے دیا. اگر اگلا آپ سے اچھے طریقے سے بات کرے گا تو آپ خوش ہوں گے, نہیں کرے گا تو آپ ناراض ہوں گے. اور اگر اگلے نے آپ کو کوئی چیز دے دی یا آپ کا ریوارڈ دے دیا تو آپ خوش ہو گئے. آپ کے جو ایکشنز ہیں وہ, آپ کے جو ریئیکشنز ہیں وہ اگلے کے ایکشن پہ ڈیپینڈ ہو گئے. ایسی لائف نہیں گزارنی. ہمارے ایکشن کے ہم خود رسپانسیبل ہیں. اگر اگلے نے ہمارے ساتھ اچھا کیا یا برا کیا, ہمارے اندر اتنی حکمت ہو, اتنی وزڈم ہو, اور اتنے ہم سمارٹ ہو کہ ہمیں آگے سے ریئیکٹ کرنا آئے. اور مومن اوور ریئیکٹ نہیں کرتا. کوئی بات بری لگی ہے آپ کے دل, کیونکہ ہم سب انسان ہیں, بری لگ سکتی ہے, ہم نے اوور ریئیکٹ نہیں کرنا. اور ایک آپ کو میں کی اصول بتاؤں زندگی کا, سائلنس. کئی دفعہ ہم کہتے ہیں ہم بس سنا دیں اگلے کو بات, ہم اگلے کو بات کر دیں. اگر آپ اس موقع پہ خاموش ہو جائیں گے نا تو آپ بہت ساری ندامتوں سے بچ جائیں گے, آپ بہت سارے گلٹ سے بچ جائیں گے جو آپ کو اس ٹائم پہ اوور ریئیکٹ کرنے کے بعد آنے تھے. یہ ایک بیسٹ پریکٹس ہے. غصہ آیا ہے, خاموش ہو جائے. وہ غصہ آپ کو اس ندامت سے بچانے کے لیے بہت, جو خاموشی ہے نا آپ کو ندامت سے بچانے کے لیے بہت مین کی والا رول ادا کرے گی. کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم ریئیکشن میں اوور ریئیکٹ کر جاتے ہیں, ہم اپنی ضرورت سے اپنی لمٹ کراس کر کے زیادہ بول جاتے ہیں, پھر یہ ہمارے لیے ایک اور ندامت ہو جاتی ہے. پھر یہ تو چیزیں وہ ہو رہی ہے نا کہ جو ہم خود پریشان ہیں, ہم نے کیسے اپنے آپ کو نکالنا ہے. آپ اپنے ڈاکٹر خود ہیں, اپنے سائیکالوجسٹ خود ہیں, آپ نے سیشنز خود لیں, خود اچھے لیکچر سنیں,
خود اگر آپ کو کوئی پریشانی آپ کو بار بار پریشان کر رہی ہے تو اس کے لیے نکالنے کا حل اپنے آپ کو اچھے سائیکولوجسٹ کو ڈھونڈنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کسی کے ساتھ بات شیئر کرنے میں جو آپ کو لگے کہ ہاں آپ کے لیے مخلص ہے اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ مت سوچیں کہ آپ کی جو ہے نا اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی عیب ایسے ہیں یا کوئی گناہ ایسے ہیں جو آپ اس لیے شیئر نہیں کر سکتے, آپ اللہ کے ساتھ تو شیئر کر سکتے ہیں. اپنا اور اللہ کا ٹائم بنائیں, وہ کمیونیکیٹ کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں سکون دے دے گا. اللہ تعالیٰ سے دل کا سکون مانگے, یہ بہت قیمتی دعا ہے. کہیں لوگوں کو میں نے دیکھا دنیا کی ہر مال اور چیز ہوتے ہوئے بے سکون ہے. وہ بے سکونی کیوں ہے, وہ بے چینی کیوں ہے؟ کیونکہ ان کی زندگی میں وہ چیز نہیں ہے جس کی وہ ایمان کی کمی ہے. وہ غلط محبتیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, وہ غلط جگہ سے غلط, کیونکہ ہر محبت کا ایک لیول ہے نا. ہر محبت کا وہ یہ جس طرح استاذہ یاسمین کا میں لیکچر سننے نے کہا کہ آپ اپنی گاڑی میں فیول کی جگہ اورنج جوس نہیں ڈال سکتے. کیوں نہیں ڈال سکتے؟ کیونکہ وہ اس کی جگہ نہیں ہے, اور اگر ڈالیں گے تو وہ ڈیمیج کرے گا. اس لیے جس کی محبت کی جہاں جگہ ہے اس کو وہاں رکھیں. اولاد کی محبت اللہ تعالیٰ نے دی ہے, ماں باپ کی محبت دی ہے, یہ ساری ہے شوہر کی, بیوی, یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے نیچرلی ڈالی ہے. لیکن کسی بھی محبت کو اللہ تعالیٰ کی محبت پہ حاوی نہ ہونے دیں. اور سب سے بڑی انسان کے اندر جو محبت ہونی ہے نا, وہ اپنے آپ سے محبت ہے. اور جو اپنے آپ سے محبت اس لیے کرنی ہے کہ ہم نے اللہ کی بندگی کرنی ہے. اپنے گول بنانے نا اپنی زندگی کے, اپنی سوچوں کو چینج کرنا ہے. وہ یہ سوچ کے کرنا ہے کہ میں نے پرفیکٹ انسان اس لیے بننا ہے تاکہ میری عبادت اچھی ہو سکے, تاکہ میں نیکی یہ کام کر سکوں, تاکہ میری زندگی سے دوسروں کو فائدہ ہو, کسی کے لیے نقصان والا نہیں بننا. یہ تو ساری وہ چیز ہے نا کہ جسے ہم کہیں کہ ہم نے اپنے لیے فوکس کرنا ہے, اپنے لیے کرنا ہے. اور آپ کو اگر جس طرح سے کہیں ہیلپ کی ضرورت ہے نا, کہیں آپ کو لگے کہ ہاں ہمیں اس چیز کی, تو ضرور ہیلپ ڈھونڈیں. ضرور کسی ایسے اچھے مخلص دوست سے بات کریں, نہیں ہے تو کسی مینٹر سے بات کریں, آپ کے ٹیچر سے بات کریں, کسی ایسے سائیکولوجسٹ سے بات کریں جو آپ کے لیے, جو تھرڈ پرسن آپ کو نہ جانتا ہو, وہ آپ کو آپ کی مصیبت کا حل بتائے گا. حل نہیں بتائے گا بیسیکلی, کیونکہ اس وقت آپ کو صرف اپنی بات کو, پرابلم کو شیئر کرنا ہے. اور اسی طرح سے آن دا ادر سائڈ, اگر آپ کے پاس کوئی پرابلم لے کر آتا ہے, کوئی تکلیف لے کر آتا ہے, تو ہمارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا ریئیکشن ہمیں ایک کیونکہ ہمیں بھی کئی دفعہ وہ رول کرنا پڑتا ہے. حکمت میں ہم نے شروع کی تھی نا کلاس, حکمت کیا ہے. کئی دفعہ ہم بھی وہ مینٹر ہو سکتے ہیں, کئی دفعہ ہم بھی وہ ٹیچر ہو سکتے ہیں جس کے پاس اگلا بندہ لے کر آئے اپنی پرابلم. پھر ہمارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ نہیں یہ تو بہت گناہ کی بات ہے, ہاں یہ کیسے کر لیا. یہ ریئیکشن کریں گے تو پھر اگلا ایک تو ہم نے اور پریشان کر دیا. آپ نے کیوں قصہ یاد ہے نا, جس آدمی نے 99 قتل کیے تھے اور پھر اس کو توبہ کی امید تھی تو وہ جا رہا تھا نا, پھر اس کی خاطر اس کے دل میں توبہ اور ندامت کی امید تھی, تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا, زمین سکیڑ دی تھی اس کے لیے. جب ہمارے پاس کوئی پرابلم لے کر آئے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے ایک سننے والا کان بننا ہے, وداؤٹ بینگ ججمنٹل, وداؤٹ اگلے کو بتائے, وداؤٹ اگلے پہ جج کیے ہوئے. آپ یقین کریں ہر دفعہ ہر بندے کو نصیحت نہیں چاہیے ہوتی. کئی دفعہ لوگ آپ کے پاس پرابلم ہے, ہمارے یہاں سب سے جو مفت چیز ملتی ہے اور سب سے زیادہ کوانٹٹی میں ملتی ہے وہ مشورہ اور نصیحت ہے. اگلے کو چاہیے کہ نہیں چاہیے, ہم پہلے بانٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ہم نے صرف سننے والا کان بننا ہے کہ اگلا ہمارے پاس ایک پرابلم لے کر آیا ہے, ہم اس کی پرابلم سن لیں. اس وقت وہ صرف شیئر کرنا چاہ رہا ہے, وہ کچھ یہ نہیں چاہ رہا, اس کو بھی پتا ہے کیا غلط ہے, اس کو بھی پتا ہے کیا صحیح ہے. وہ اس وقت اگر آپ کو غلط صحیح بتائیں گے کہ تم نے غلط کیا تو وہ نہیں کرے گا. پھر ہم نے وداؤٹ بینگ ججمنٹ ہوئے اس کی بات پرابلم سنی ہے, اس کے اوپر نیکسٹ ٹائم کے, کیونکہ کئی دفعہ لوگ ہوتا ہے لوگ بتا کے ہمیں ان کو نیکسٹ ٹائم کی ہوتا ہے, اس کو پتا ہے کہ میں ایسی ہوں, یا ہم اگلے کو یہ ریئلائز کرتے ہیں تم میرے پاس اس ٹائم پرابلم تھی نا, تمہیں آئی ہے. دوبارہ آپ اسے ڈسکس بھی نہ کریں جب تک وہ خود شیئر نہ کرنا چاہے. اس لیول پہ اگر آپ پوچھنا چاہیں کہ ہاں وہ کیسے, آپ اسے پوچھ لیں, ورنہ پھر اس کو یہ بھی نہ لگے کہ, لیکن اس سے بار بار یہ پوچھنا کہ, اور اسی چیز کو ریئلائز کرواتے رہنا کہ اچھا تم نے تو ایسا کیا تھا اس ٹائم, تمہیں یہ پرابلم تھی. بالکل ججمنٹل نہیں ہونا, ٹھیک ہے. اور پھر یہ جو پرابلمز آتی ہیں جو آپ کے پاس آئیں گے, آپ کے پاس کوئی لے کے, ان کو لکھیں. لکھنا از ویری, جرنل کرنا از ون آف دا بیسٹ کوگنیٹو تھراپی, یہ سائیکولوجسٹ بتاتے تھے. کیوں؟ اور ان کا حل بھی لکھیں. اور اپنے آپ کو, کئی دفعہ میں تو اپنے آپ کو اپنی نصیحتیں اپنے لیے لکھتی تھی. کئی دفعہ ہرٹ ہوتی تھی نا تو میں کہتی تھی میں نے ایکسپیکٹ نہیں کرنا, میں ہرٹ ہوئی ہوں کیونکہ میں نے ایکسپیکٹ کیا ہے. پہلی چیز اپنے آپ کو ریئلائز کرائیں, اپنے آپ سے اچھی باتیں کریں. جو یہ آپ دیکھیں نا, پوری ریسرچ اور سائیکالوجسٹ اور یہ سب چیزیں کیا ہیں,
افرمیشن دے دیتے ہیں، یہ اپنے آپ کو اچھی باتیں کرتے رہیں، کیونکہ آپ جس طرح سے سوچیں گے، جو اپنے آپ سے بولیں گے، وہ آپ کے عمل میں بن جائے گا، آپ ویسے انسان بن جائیں گے. تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ اپنے سے اچھی بات کریں، دوسروں سے اچھی بات کریں. آپ نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنائے کہ آپ نے ایک اگلے کے لیے ہیلپ فل انسان بننا ہے، اپنی جو ہے نا دوسروں کی پرابلم سننے والا بننا ہے، اور اپنی پرابلمس کو خود سالو کرنا ہے. اور پتہ ہے سب سے بڑی بات جو اس میں انسان کی نیچر میں اگر گیونگ کی نیچر آ جاتی ہے نا انسٹیڈ آف ٹیکر، جب آپ گیور ہوتے ہیں نا تو آپ کے اندر ایک ڈفرنٹ کوالٹی آتی ہے، وداؤٹ ایکسپیکٹیشن بی اے گیور. کیونکہ جو انسان ہے نا ہم نے آپ کو یہ بولا کہ ہم نے ٹیکر نہیں بنا، ہم نے ہر وقت اگلے سے کچھ مانگتے نہیں رہنا، ہم اگلے کو دینے والے بنے. الحمدللہ ہم سب کے پاس سب چیزیں ہیں. جب انسان مانگتا ہے کئی دفعہ اگلے کی توفیق نہیں ہوتی، وہ دے سکتا ہے، وہ نہیں دینا چاہتا کرتا ہے، وہ چیزیں ہرٹ کرتی ہیں. یہ سارے روٹ کاز ہوتے ہیں. جب آپ کی کوئی بھی پرابلم آئے، آپ کو روٹ کاز کو ڈھونڈنے جائیں گے نا تو آپ کو یہ لگے گا کہ کہیں نہ کہیں مسٹیک ہماری تھی، یا تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، یا تو ہم اسے کچھ چیز لینا چاہ رہے تھے، یا اس نے وہ بندہ ہماری ایکسپیکٹیشن پہ پورا نہیں اترا، ہم ہرٹ ہو گئے. اب اس کو کیسے فکس کرنا ہے؟ ہم ہرٹ ہوئے ہیں، ہم نے ہی اپنے آپ کو فکس کرنا ہے. مائنڈ سیٹ کی ٹیکنیکس چاہے آپ نیٹ پہ پڑھیں، چاہے اس کی اچھی بکس پڑھیں، بری سوچوں کو اچھے سے کیسے تبدیل کرنا ہے، اور اگلے کے لیے اچھائیاں. اور سب سے جو آپ کے لیے مددگار چیز ہے نا، اگلے کو دعا دینا. کوئی آپ کو چھوڑ گیا ہے نا، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے زندگی میں برکت عطا کرے. جب آپ دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ کے دل میں ایک کنٹینٹمنٹ آتی ہے، ایک سکون آتا ہے، اور وہ چیز آپ کو اس چیز سے بے نیاز کر دیتی ہے. اور اپنے آپ کو نا، یہ جو دعا ہے نا، میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ سے شیئر کروں گی، میرے ذہن سے اب نکل گئی. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. جو آپ کے اندر اللہ مجھے غنا عطا کر دے. وہ غنا کیا ہے؟ لوگوں سے آپ کو بے نیاز کر دینا. کیونکہ آپ کی جیسی بے ایکسپیکٹیشن ختم ہو جائیں گی، آپ کی جو اندر آپ کو پھر آپ کی پریشانیاں، یہ بیسیکلی شیطان کی ایک چبھن ہوتی ہے، شیطان کا ایک وار ہوتا ہے. آپ کو جو ہے نا، آپ کی جو سوچ ہے نا، اس کو ڈسٹریکٹ کرتا رہتا ہے. آپ یہ آزما کے دیکھ لیں، کوئی پریشانی آئی ہے اور وہ آپ کے ذہن میں بار بار گھومتی رہے گی. اور وہ چیز کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس کو ڈیل کرنا نہیں آتا. جتنا ہم اس کو لے کے ڈریگ کرتے رہیں گے نا، وہ ہمیں پریشان کرتے رہے گی. ہمیں اس کو لیٹ ڈاؤن کرنا ہے، ہم نے اس پہ وار کر کے اس کو ختم کرنا ہے. میرے آفس میں اسٹاف میں گوروں کو دیکھتی ہوں، کہتے ہیں ہمیں 4 بجے کے بعد یہ نیوز مت دینا، کوئی بری خبر مت دینا. وہ کیوں؟ کیونکہ ان کو وہ نیوز ہینڈل کرنے نہیں آتی، ان کی رات خراب ہو جائے گی، سلیپ ڈسٹریکٹ ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ چیز کو اوور کم کرنا نہیں آئے گا. اور وہ کیسے آئے گا؟ جب ہمیں کیا حل بتایا گیا ہے کہ پریشانی آئے تو نماز سے اور صبر سے کام لو. کتنا آسان حل ہے. 2 رکعت نفل پڑھیں گے، صبر کریں گے. اور صبر کیا ہے؟ سائلنس ہے. اور ہر معاملہ اللہ کے سپورٹ کر دیں، زندگی میں سکون آ جائے گا کہ جو اللہ تعالیٰ پرابلم دینے والا نا، وہی حل دے گا. اور آپ یقین کریں، جب آپ اپنی پرابلم اللہ کے حوالے کر دیں گے نا، اس پرابلم کو سب سے بیسٹ سولوشن آپ کو مل جائے گا. یہ تو اتنا لمبا ٹاپک ہے کہ ہم اس میں رات تک چلتے رہیں گے تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ختم نہیں کر پائیں گے. لیکن ہماری کلاس کا ٹائم ختم ہوا ہے. تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیر آپ کے آنے کا. اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت عطا کرے. اللہ تعالیٰ آپ کا رمضان بھرپور طریقے سے، اچھے طریقے سے قبول کرے، اور آپ کو عبادت کی اچھی توفیق عطا کرے. اور اللہ تعالیٰ بیسٹ رمضان گزارے. ہم سب کو، ہمارے بچوں کو ہدایت پہ رکھے، ہمیں فتنوں سے بچائے، اور ہمارے لیے ہر مشکل میں آسانی کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.